السلام علیکم، عظمیٰ صدیق ناولز میں خوش آمدید۔ آج جو ہم ناول پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کوئی لمحہ خواب نہیں ہوتا، رائٹر حمیرہ احمد۔ میں وہاں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ اسے یاد آیا تھا 1.5 سال پہلے یہاں سے جانے کے بعد اس نے خود سے وعدہ کیا تھا اور اب اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی تھی تو تمہیں آخرکار یاد آ ہی گئی ہے ہماری۔ وہ 2 فون کیے تھے، تم پھر بھی تب آئی ہو جب پاپا لینے گئے ہیں۔ فری نے اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا تھا اور پھر شکوے شروع کر دیے تھے۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی، کندھے پر جھولتے ہوئے سیاہ سلکی بال اب قدرے لمبے ہو گئے تھے۔ مومی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ فری اب اس کی بہنوں اور امی سے ملنے لگی تھی۔ مایوں کے کپڑوں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے ساتھ لے کر وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ اس کی دوستوں سے بھرا ہوا تھا۔ مایوں کے پیلے کپڑوں میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سمین بھی آ گئی تھی، وہ بھی اس سے گلے ملی تھی۔ فری کی دوستیں ڈھولک بجانے کی تیاری کر رہی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی۔ شام 7 بجے سب نیچے ہال میں آ گئے تھے۔ ڈھولک بجنی شروع ہو گئی تھی، وہ بھی کافی دیر تک تالیاں بجاتی رہی۔ پھر وہ تھک گئی تو اٹھ کر باہر لان میں آ گئی۔ لان میں موجود لائٹس آن تھی، کچھ لوگ وہاں بھی موجود تھے، مگر وہاں اندر جیسا شور نہیں تھا۔ اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ 1.5 سال پہلے جب اس نے یہاں 1 سال گزارا تھا تب بھی وہ اس طرح اکثر لان میں آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ خاموشی میں، تنہائی میں ہر چیز پہلے ہی کی طرح تھی۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ لان میں موجود پھولوں اور پودوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا اور درخت پہلے سے کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ ہاں، اور بیلیں بھی تھیں جو وہ پھیل گئی تھیں۔ اس نے عمارت کے اوپر چڑھتی ہوئی بیلوں کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ پھر اس نے داہنی جانب والی عمارت پر نظر دوڑائی تھی اور بہت دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ ہاں، یہ بھی ویسی ہی ہے جیسی ہمیشہ نظر آتی تھی۔ اس عمارت میں بھی لائٹس آن تھیں اور چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ ہاں، واقعی سب کچھ ویسا ہی تو ہے، بدلا کیا ہے؟ میں کس چیز کو بدلا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ایک نسبتاً تاریک کونے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں سے جانے کے بعد پچھلے 1.5 سال میں اس نے دن میں کئی بار اس جگہ کو یاد کیا تھا۔ اس جگہ کا ایک نقش بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی آنکھیں بند کر کے بتا سکتی تھی کہ کس جگہ پر کون سی چیز موجود ہے۔ فری نے 3 ہفتے پہلے فون کر کے اسے اپنی شادی کی تاریخ طے ہونے کی اطلاع دینے کے ساتھ آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ اس کے بعد چند دنوں بعد اس نے ایک بار پھر فون کیا تھا، مگر وہ پھر بہانہ بنا کر ٹال گئی تھی۔ مگر صبح تایا کے جانے کے بعد اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا تھا۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی، مگر امی اور باقی بہنیں آنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں اور پھر وہ کسی صورت گھر پر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ لوگ تایا کے ساتھ ہی آ گئے تھے اور اب وہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی اپنے اس عہد کے باوجود۔ رات دیر تک سب ڈھولک بجاتے رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ سارے مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ وہ بھی اوپر آ کر سو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے آ گئی تھی۔ لاؤنج میں نبیلہ آنٹی بیٹھی ہوئی تھی، وہ انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ امی اور تائی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ وہ واپس اوپر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ آؤ مومی، کیسی ہو؟ میں ابھی تمہاری امی سے تمہارا ہی پوچھ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں وہی نرمی تھی۔ وہ ان کے پاس چلی آئی، انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب فراز اندر آیا تھا۔ ولید کا کیا بنا؟ اسے سیٹ مل گئی؟ اس نے آتے ہی نبیلہ آنٹی سے پوچھا تھا۔ مومی کا دل یکدم جیسے ٹھہر گیا تھا۔ نہیں، سیٹ کہاں ملی ہے؟ کہہ رہا ہے اب پرسوں آؤں گا۔ صبح فون آیا تھا، اچھی بھلی اس نے بکنگ کروائی ہوئی تھی 1 ہفتہ پہلے کی فلائٹ میں، مگر تمہارے ماموں نے کسی کلائنٹ سے ملنے کے لیے کینیڈا بھجوا دیا، ورنہ وہ اب تک آ گیا ہوتا۔ دعا کر رہی ہوں کہ کم از کم پرسوں والی فلائٹ کو کچھ نہ ہو، انہوں نے فراز سے کہا تھا۔ تو وہ یہاں نہیں ہے؟ اچھا ہے وہ نہ ہی آئے، اس کی فلائٹ مس ہو جائے یا اس کی سیٹ کینسل ہو جائے۔ کاش میرا دوبارہ اس سے سامنا نہ ہو۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش ابھری تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ 2 دن اس نے بڑے سکون سے گزارے تھے۔ اس کا سامنا کرنے کا خوف اس کے دل سے ختم ہو گیا تھا۔ تیسرے دن صبح 9 بجے وہ ناشتہ کرنے کے بعد کچن سے چائے کا کپ لے کر نکل رہی تھی جب لاؤنج میں سے آنے والی ایک آواز نے اس کے قدموں کو روک دیا تھا۔ وہ کچن کے دروازے سے واپس کچن میں آ گئی تھی۔ فلائٹ کچھ لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے 7 بجے یہاں پہنچا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سویا نہیں، سیدھا یہیں آیا ہوں۔ پورے 1.5 سال؟ ہاں، 1.5 سال بعد اس نے وہ آواز سنی تھی اور اس نے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ اب قدرے آہستہ آہستہ آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہا تھا، پہلے کی طرح بلند اور تیز تیز نہیں بول رہا تھا۔ اس نے چائے کا مگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ مگ سے اڑتی ہوئی بھاپ کو اس نے ہاتھ سے محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ لاؤنج میں سے آنے والی آوازیں اب کم ہو گئی تھیں، شاید وہ اوپر گیا تھا فری اور سمین سے ملنے۔ وہ کرسی کھینچ کر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔
مہندی والی شام فری اور سمین کی دوستوں اور کزنز کے ساتھ وہ بھی مہندی کی پلیٹ ہاتھ میں لیے نبیلہ آنٹی کے گھر داخل ہو رہی تھی جب پورش میں عثمان اور کچھ دوسرے لڑکوں کے ساتھ سفید شلوار قمیض میں ملبوس ولید کو اس نے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے عثمان سے باتیں کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ان لوگوں پر نظر دوڑا رہا تھا۔ اس نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا، وہ باقی لڑکیوں سے پیچھے تھی۔ حواس باختگی کے عالم میں اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ تم کچھ دیر کے لیے میری پلیٹ پکڑو، میں بھی آتی ہوں، اس نے اپنے ساتھ چلتی ہوئی ایک لڑکی سے کہا اور پھر واپس چلے گئی۔ واپس فری کے گھر آ کر وہ لان میں آ گئی تھی اور دونوں گھروں کے درمیان باؤنڈری وال میں موجود چھوٹے سے لکڑی کے دروازے کا ہک اتار کر وہ نبیلہ آنٹی کے لان میں داخل ہو گئی تھی۔ سامنے جانے کے بجائے گھر کے عقبی سمت گئی تھی اور پھر کچن کا عقبی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ کچن میں چند ملازم موجود تھے، انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا مگر کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر ہال کی طرف آ گئی تھی۔ ہال سے ڈھولک اور گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ہال میں داخل ہونے سے پہلے دروازے میں رک کر ایک نظر اندر ڈالی تھی۔ ہال میں موجود لڑکوں میں وہ نہیں تھا۔ وہ اطمینان کی سانس لے کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ سمین نے اسے دیکھتے ہی اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کے پاس چلی گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں ہی تلاش کر رہی تھی۔ مجھے ایک کام یاد آ گیا تھا، میں گھر گئی تھی۔ سمین نے کام کی نوعیت نہیں پوچھی تھی۔ وہ بھی سب لڑکیوں کے ساتھ تالیاں بجانے لگی۔ لڑکے کے بھائیوں کو بلاؤ، وہ کہاں فرار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعریفیں نہیں سنی۔ فری کے ایک دوست نے ایک شعر شروع کیا تھا۔ وہ تالیاں بجاتے بجاتے رک گئی۔ وہ ایک بار پھر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ پھر کوئی عثمان اور ولید کو اندر بلا لایا تھا۔ ان کے اندر آتے ہی سیٹیوں اور نعروں سے ان کا استقبال ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ لڑکیوں نے ایک بار پھر گیت گانے شروع کر دیے تھے۔ وہ باری باری لڑکے کے پورے خاندان کی مٹی پلیت کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے تالیاں بجاتی رہی تھی۔ اس نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں کھڑا تھا اور اس نے اسے دیکھا تھا یا نہیں۔ آدھے گھنٹے تک گانے گانے کے بعد کھانا کھانے کا اعلان ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ سب ہال سے نکلنے لگے تھے۔ پچھلے لان میں باربیکیو کا انتظام تھا اور اب باہر سے اسٹیریو پر گانوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ مومی، واصف بھائی کا کمرہ دیکھنے چلتے ہیں، عثمان کہہ رہا تھا۔ کچھ فلور ارینجمنٹس کروائی ہیں، دیکھتے ہیں کیسا ہے کمرہ، سمین نے اچانک اس کے کان میں کہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ سائرہ تم بھی چلو، اس نے اپنی خالہ کی بیٹی سے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تو بس ٹھیک ہے چلو، خاموشی سے چلتے ہیں، پتہ چل گیا تو سب پہنچ جائیں گے وہاں، سمین نے اٹھتے ہوئے سرگوشی میں کہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سمین کو یاد آیا کمرہ تو لاکڈ ہوگا۔ مومی تم ٹھہرو، میں سائرہ اور واصف بھائی سے چابی لے کر آتی ہوں۔ سمین سائرہ کو لے کر واپس اتر گئی تھی۔ وہ اوپر چڑھنے لگی۔ واصف کے کمرے کے دروازے تک پہنچنے کے بعد اس نے غیر محسوس طور پر نوب گھمائی تھی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ سمین فضول میں ہی نیچے گئی۔ اس نے سوچا تھا، پھر وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے حیرانی کا جھٹکا لگا تھا۔ کمرہ ویل ڈیکوریٹڈ تھا مگر وہاں کوئی فلورنگ ارینجمنٹ نہیں تھی۔ اس نے کندھے جھٹکے تھے۔ وہ کسی طور بھی شادی والا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سمین کا انتظار کرنے لگی۔ پھر وہ اسٹڈی کے دروازے تک آئی تھی اور اس نے اسٹڈی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ سب کچھ بالکل پہلے ہی کی طرح تھا، کتابیں، اسٹڈی ٹیبل اور اس پر موجود کمپیوٹر، مگر اب وہاں پڑی ہوئی چیزوں میں پہلے جیسی بھی ترتیبی نہیں تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر دروازہ بند کر دیا۔ سمین ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے کچھ بے چینی ہونے لگی تھی۔ تبھی اچانک کوئی دروازہ کھل کر اندر آ گیا تھا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ وہ ولید تھا۔ اس کے پیچھے اس کا کوئی دوست تھا۔ اس نے اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی سی محسوس کی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر اس پر نظر جمائے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں واصف بھائی کا کمرہ دیکھنے آئی تھی، اس نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ یہ واصف کا کمرہ نہیں ہے، بہت سرد آواز میں اس سے کہا گیا تھا۔ وہ سن ہو گئی تھی۔ یہ واصف بھائی کا کمرہ ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دینے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، یہ واصف کا نہیں، میرا کمرہ ہے۔ اس بار اسے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مگر یہ اسٹڈی تو اس نے بے یقینی سے ہاتھ سے اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ میری اسٹڈی ہے۔ واصف کا کمرہ اگلے کمرے کے ساتھ ہے۔ اس نے ایک نظر اسٹڈی کے دروازے پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر غیر متوازن قدموں سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ولید نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ چند لمحے باہر دروازے کو دیکھتے رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سمین اور سائرہ اندر کھڑی تھیں۔ تم کہاں تھی؟ کب سے انتظار کر رہے ہیں تمہارا، ذرا دیکھو، اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، اس نے مومی پر نظر پڑتے ہی کہا تھا۔ وہ کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا وہ ہمیشہ اس اسٹڈی میں جایا کرتی تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے گئی تھی، مگر واصف کا کمرہ اور اسٹڈی یہ تھے۔ وہ کمرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ سمین اور سائرہ کمرے میں چل پھر رہی تھیں۔ چلو اب نیچے چلتے ہیں، سمین نے کچھ دیر بعد کہا تھا۔ ابھی کھانا بھی کھانا ہے، اور تم ایک بات یاد رکھنا، خبردار تم لوگوں نے اب کوئی ٹپا ولید کے خلاف گایا یا کسی میں اس کا ذکر کیا۔ میں نے پہلے برداشت کر لیا، اب نہیں کروں گی۔
عثمان کو بے شک گھسیٹو مگر ولید کو کچھ مت کہنا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے سمین نے سائرہ سے کہا تھا۔ اس نے جواباً کہہ کے لگایا، بڑی پرواہ ہے اپنے منگیتر کی؟ تم یوں بات کر رہی ہو جیسے ہمارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں رہ گیا اس سے تمہاری نسبت طے ہونے کے بعد۔ وہ ان دونوں کے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئی تھی۔ آج انکشافات کا دن تھا۔ سمین اور ولید، اس نے زیر لب کہا تھا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سمین اور سائرہ سیڑھیاں اتر گئی تھی، وہ ان سے پیچھے رہ گئی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی۔ یار تمہیں پتہ نہیں ہے ممی کتنی پابندیاں لگاتی ہیں اور کیسی کیسی پابندیاں لگاتی ہیں۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں۔ سوتیلا ہونا بھی بڑا عذاب ہے۔ سوتیلے ہونے سے بہتر مر جانا ہے۔ اندر سے آنے والی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ ہر وقت ہدایات دیتی رہتی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں جاؤ وہاں مت جاؤ، ہر بات میں نکتہ چینی کرتی رہتی ہیں۔ باقی دو میں انہیں کوئی خامی نظر نہیں آتی اور مجھ میں بھولے سے بھی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلسل بول رہا تھا۔ اس نے پیر سے دروازے پر ہلکی سی ٹھوکر لگائی، پھر اس عمل کو 2-3 بار دہرایا۔ اندر یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ تمہارے گھر میں دستک دے کر اندر آنے والا کون پیدا ہو گیا ہے؟ ٹرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوتے اس نے پھر وہی حیرت بھری آواز سنی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے پہلی بار بولنے والے کو دیکھا تھا۔ بلیک جینز اور شرٹ میں ملبوس وہ جوگر سمیت صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر فراز گلے میں تولیہ لٹکائے واش روم سے نکلا تھا۔ آؤ یہ چائے ٹیبل پر رکھ دو ولید۔ یہ مومنہ ہے، بلال چچا کی بڑی بیٹی، یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اور مومی یہ ولید ہے، ارمغان ماموں کا بیٹا ہے۔ یہ ساتھ والا گھر انہی کا ہے، یہاں آتا جاتا رہتا ہے۔ یہ جب بھی یہاں آئے چائے لے کر آیا کرو اور پوچھے بغیر، کیونکہ یہ چائے پیے بغیر نہیں جاتا اور بہت مائنڈ کرتا ہے اگر اس سے چائے پانی کا نہ پوچھا جائے، کیونکہ اس کا خیال ہے مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو دیکھتے ہی جو کچھ اس کے گھر میں ہے لا کر رکھ دے، اور مجھے تو یہ مسلمان بھی نہیں مومن سمجھتا ہے، اور اس کے بقول مومن کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ فراز تیزی سے اس کا تعارف کروا کر چہرے پر آفٹر شیو لوشن لگاتا ہوا دوبارہ واش روم میں گھس گیا۔ وہ کچھ ہونک سی بنی وہیں کھڑی رہی۔ اسے اس قسم کے تعارف کی امید نہیں تھی۔ پلیز یہ ٹرے تو رکھ دیں، مجھے صبح سے کسی نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے۔ وہ اس کے جملے پر چونکی تھی۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ کمرے میں آنے سے پہلے وہ اس کو جس بیچارگی کی حالت میں دیکھنے کی توقع کر رہی تھی وہ ویسا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر کہیں اس بیچارگی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا جیسا اس نے آواز سے ظاہر کیا تھا۔ اس کی شرٹ پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں اور اس کے جاگرز بھی خاصی پوسیدہ حالت میں تھے۔ اس نے چند لمحوں میں اس کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ اب ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ مومی دبے قدموں کمرے میں سے باہر چلے گئی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل ولید میں اٹکا ہوا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ چھٹی کے دن کوئی بھی اتنی جلدی نہیں اٹھتا تھا۔ عام دنوں میں بھی وہاں 8 ساڑھے 8 سے پہلے کوئی بیدار نہیں ہوتا تھا۔ صرف وہ تھی جو یہاں آنے کے بعد صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بلا مقصد گھر میں پھرتی رہتی تھی۔ آج بھی وہ اس طرح لاؤنج میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی جب فراز وہاں آیا تھا۔ مومی ذرا 2 آدمیوں کے لیے ناشتہ تو بنا دو، مجھے میچ کھیلنے جانا ہے، پلیز جلدی کرنا اور میرے کمرے میں دے جانا۔ وہ اسے ہدایت دیتا ہوا تیزی سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ پہلے تو اسے اتنی صبح دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ عام طور پر آفس جانے سے صرف 15 منٹ پہلے ہی آتا تھا۔ آج وہ صبح سویرے ہی باہر لان کا ایک چکر لگا آیا تھا۔ تب اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کے کمرے میں کون ہے اور وہ بھی ہے، لیکن شاید وہ صبح اسے لینے کے لیے باہر نکلا تھا۔ اسے یاد آیا تھا گھر کے ارد گرد پھیلا ہوا وسیع لان وسیع بھائی کے لان سے متصل تھا۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی اور اس دیوار میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ دونوں گھروں میں زیادہ آنا جانا اسی دروازے سے ہوتا تھا، کیونکہ بیرونی گیٹ سے جانے میں زیادہ وقت لگتا تھا۔ تایا کو اس گھر میں شفٹ ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا اور جب سے وہ یہاں منتقل ہوئے تو وہ پہلی بار ان کے ہاں آئی تھی۔ ولید کو بھی اس نے پہلی بار دیکھا تھا، مگر فراز کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا وہاں کافی آنا جانا تھا۔ وہ قدرے حیران ہو کر ناشتہ بناتی رہی۔ 2 آدمیوں کے لیے ناشتہ کیا فراز بھائی؟ 2 آدمیوں کا ناشتہ کر کے میچ کھیلنے جائیں گے؟ ناشتہ بناتے ہوئے اس کا ذہن اسی سوال میں اٹکا ہوا تھا، مگر کمرے سے آتی ہوئی آواز سن کر اس کی یہ حیرانی دور ہو گئی تھی۔ تو فراز بھائی کے کوئی دوست آئے ہیں؟ اس نے سوچا تھا۔ پتہ نہیں مجھے اندر ان کے سامنے جانا چاہیے یا نہیں، مگر فراز بھائی نے کہا تھا کہ میں کمرے میں آ جاؤں۔ اسے یاد آیا تھا اسے یہاں آئے 2 دن ہوئے تھے اور وہ تایا کے گھر کا ماحول دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ان کے مقابلے میں تایا کا گھرانہ بہت آزاد خیال تھا۔ وہ دن سے وہ کئی لوگوں کو یہاں آتے جاتے دیکھ رہی تھی اور ہر ایک اسی طرح یہاں آتا تھا جیسے وہاں بہت عرصے سے آ رہا ہو۔ اسے کچھ الجھن ہو رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی اسے اب وہیں رہنا ہے
اور الجھن کیسی، وہ سب کچھ ذہن سے جھٹک دینا چاہتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آنے کے بعد دوبارہ لاؤنج میں آ گئی تھی۔ مجھے صبح سے کسی نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ایک آواز اس کے کانوں میں دوبارہ لہرائی۔ اس کا دل یکدم جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ سوتیلے ہونے سے مر جانا زیادہ بہتر ہے، کسی نے پھر کہا تھا۔ اسے یاد آیا تھا جب وہ اپنے ننیال سے پہلی بار اپنے گھر آئی تھی تو کئی دنوں تک وہ بھی اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں کر پائی تھی کہ اپنی امی کے کھانے کے لیے کچھ مانگ لے۔ وہ کھانے کے وقت بھی خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی امی کے بلانے کا انتظار کرتی رہتی، اور بعض دفعہ وہ انتظار ہی کرتی رہ جاتی۔ امی کو اسے بلانا یاد ہی نہیں رہتا تھا، یا پھر شاید وہ بلانا ہی نہیں چاہتی تھی، اور جب اسے کھانے کی ٹیبل پر بلایا بھی جاتا تھا تو وہ وہاں بہت سہمی ہوئی، بہت محتاط رہتی۔ جو امی اس کی پلیٹ میں ڈال دیتی وہ اسی سے پیٹ بھر لیتی، دوبارہ کوئی چیز مانگنے کا حوصلہ اس میں نہیں ہوتا تھا۔ بعض دفعہ اسے ٹیبل سے پیٹ بھرے بغیر ہی اٹھنا پڑتا، پھر آہستہ آہستہ اس کی جھجک ختم ہونے لگی تھی۔ وہ بھوک لگنے پر امی سے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ لیا کرتی تھی۔ امی کچھ کہے بغیر ایک خاموش نظر کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتی تھی، اور مومی کو وہ خاموش نظر کبھی اچھی نہیں لگی تھی۔ پھر جب وہ بڑی ہوتی گئی تو کھانا پکانے اور سرو کرنے کی ذمہ داری خود بخود ہی اس کے کندھوں پر آ گئی۔ تب بھی وہ منتظر ہی رہتی تھی کہ کبھی امی اسے بھی اپنے دوسرے بچوں کی طرح اصرار کر کے کھانا کھلائیں، اس سے کہیں کہ وہ فلاں چیز بھی کھائے کیونکہ یہ اس کے لیے اچھا ہوگا، مگر ایسا موقع کبھی نہیں آیا تھا۔ امی کے پاس اس کے لیے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی، یا پھر شاید وہ آہستہ آہستہ اپنے کھانے کے بارے میں لاپرواہ ہوتی گئی تھی۔ کیا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، یہ سوچنے کی ضرورت ہی کبھی نہیں پڑی۔ اور جب ولید نے یہ سب کہا تھا تو اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا، اسے اس سے بے پناہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ فراز بھائی نے کہا تھا کہ وہ ارغمان ماموں کا بیٹا ہے، تو کیا اس کی امی کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ اور اگر امی کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی تو پھر وہ یہاں کیوں ہے؟ اپنی امی کے پاس کیوں نہیں چلا جاتا؟ اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے یہاں اپنی سوتیلی امی کے پاس رہ کر۔ وہ تو مرد ہے، وہ تو مجبور نہیں ہے، پھر وہ کیوں گھر چھوڑ کر کہیں نہیں چلا جاتا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں بار بار سوال آ رہے تھے، اور ان سوالوں کے ساتھ ولید کے ابو اور امی کی ہولناک شکلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اچانک اس کی نظر وال کلاک پر پڑی تھی۔ اس وقت 6 بج رہے تھے۔ مجھے صبح سے کسی نے کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ اسے ایک بار پھر اس کی بات یاد آئی تھی صبح سے، مگر وہ تو شاید یہاں 5:30 بجے آ گیا تھا، پھر صبح سے کسی نے وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ بہت دیر تک وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ شام کو وہ فری کے ساتھ لان میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ فراز بھائی کے ساتھ آیا تھا۔ فری کو لان میں دیکھ کر وہ سیدھا وہیں آئے تھے۔ یہاں تو عیش ہو رہے ہیں بھائی، چائے چل رہی ہے، فراز نے پاس آتے ہی کہا تھا۔ آپ بھی عیش کر لیں، میں 2 کپ اور منگوا لیتی ہوں۔ فری نے پودوں کو پانی دیتے ہوئے ملازم کو بلایا تھا۔ کیا بنا آپ کے میچ کا؟ آج تو صبح ہی چلے گئے تھے۔ ملازم کے جانے کے بعد فری نے پوچھا تھا۔ کیا بننا تھا بھائی؟ پچھلی دفعہ وہ جیت گئے تھے، اس دفعہ ہم ہار گئے، ولید نے پلیٹ سے بسکٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور پھر بھی تم لوگ ہر ہفتے میچ کھیلنے جاتے ہو، فری نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہر ہفتے کو نہیں، ہر اتوار کو جاتے ہیں، یہ تو یاد رکھا کرو، ولید نے دو بدو کہا تھا۔ ویسے بھی ہم جیتتے تھوڑی جاتے ہیں، ہم تو کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، اس بار فراز نے کہا تھا۔ ہم دوسری ٹیم کی انجوائمنٹ کے لیے کیپ اٹ اپ۔ فری نے کیوٹیکس ایک دفعہ پھر سنبھال لی تھی۔ ملازم نے کپ لا کر ٹیبل پر رکھ دیا، مومی نے اپنے کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور ان دونوں کے لیے چائے بنانے کے لیے کپ اٹھایا تھا جب فراز نے اسے روک دیا۔ ڈونٹ بی سو فارمل مومی، یہاں یہ سب کچھ نہیں چلتا، تم اپنی چائے پیو، ہم اپنے لیے خود بنا لیں گے۔ اس نے کچھ جھینپ کر اپنا کپ اٹھا لیا۔ ہاں، ان لوگوں کو مینرز آتے ہیں، نہ ہی اب یہ سیکھنے کے قابل رہے ہیں، اب تو جہاں ہی جیسے ہی ہیں کی بنیاد پہ انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے، فری نے کیوٹیکس ناخنوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ اور تم ولید، تم ذرا اپنا حال دیکھو، بڑا شوق ہے تمہیں میچز کھیلنے اور کرکٹر بننے کا، اور تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کٹ میں میچ کھیلنے جایا کرو، ایسے ہی چلے جاتے ہو منہ اٹھا کر۔ حلیہ دیکھو ذرا اپنا، لگتا ہے باہر کسی سڑک پر جھاڑو دے کر آ رہے ہو۔ اب فری اسے ڈانٹ رہی تھی۔ مومی نے ایک نظر اس پر دوڑائی تھی، اس کے کپڑے واقعی گرد سے ہٹے ہوئے تھے، بالوں پر بھی اچھی خاصی دھول نظر آ رہی تھی، اور پسینے اور مٹی نے مل کر اس کے چہرے پر بھی ٹھیک ٹھاک میک اپ کر دیا تھا۔ فراز کا حلیہ اس سے بھی بہت برا تھا۔ ولید پر فری کے تبصرے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ اسی طرح پرسکون انداز میں چائے اور بسکٹ کھاتا رہا۔ جس دن میرا پرائز بانڈ نکلے گا اس دن میں کٹ خرید لوں گا۔ بہرحال مشورہ نوٹ کر لیا ہے۔ کٹ خریدنے کے لیے تمہیں کون سے خزانے کی ضرورت ہے؟ مہنگی نہیں تو سستی صحیح، 400-500
کی تو بات ہے، ویسے تم تو ولید نے چیخ کے ساتھ اس کی بات کاٹی تھی۔ 400-500 روپے، اور یہ 400-500 روپے آئیں گے کہاں سے؟ تم جانتے ہو میں ابھی ایک ایک روپے کے لیے ترستا ہوں۔ میرے پاس 500 روپے نہیں ہیں تو میں کٹ کے بجائے ایک اچھا سوٹ نہ لے لوں، 2-4 سستی شرٹس نہ لے لوں، ایک عدد جینز یا جاگرز کا جوڑا نہ لے لوں، اور کچھ نہیں تو بالوں کے لیے ایک اچھا ہیئر برش نہ لے لوں؟ کیسے منہ اٹھا کر کہہ دیا ہے تم نے کہ صرف 400-500 ہی کی تو بات ہے؟ اس کی آواز میں مومی کو خفگی محسوس ہوئی تھی، مگر فری پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ معاف کرو بابا، میں بھول گئی تھی کہ دنیا میں ایک واحد غریب تم ہی تو رہ گئے ہو جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہرحال آنٹی ٹیرس پر کھڑی اشارے کر رہی ہیں، میرا خیال ہے تمہیں بلا رہی ہیں، صبح سے غائب ہو، اب ذرا جا کر وضاحتیں پیش کرو۔ فری نے بات کرتے کرتے سامنے اشارہ کیا تھا۔ ولید نے فوراً پلٹ کر دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ مومی نے بھی مڑ کر دیکھا تھا۔ ولید کے گھر کے ٹیرس پر ایک عورت کھڑی تھی۔ ولید کو کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب تو بھی اٹھ جا فراز، اور میرے ساتھ چل کر اس رسوائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ جو مستقبل کے اسٹار بیٹسمین کو اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑے گی۔ اس نے فراز کو کندھے سے کھینچا تھا۔ مومی نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ شرم کرو ولید، تم بات کیسے کرتے ہو؟ فری نے اسے گھورا تھا، مگر اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ کیوں سچ نہ کہوں کیا رسوا نہیں کرتی ممی؟ جوتے جو مارتی ہیں سو الگ۔ اب جاتے ہی لمبے چوڑے سوال ہوں گے، کہاں گئے تھے، کس لیے گئے تھے، پوچھ گچھ ہوگی، اتنی دیر کیوں لگائی، واپس آنے کی کیا ضرورت تھی، انہی دوستوں کے پاس کیوں نہیں رہ گیا جن کے پاس گیا تھا؟ اٹھ فراز، اب میرے ساتھ چل کر ذرا جھوٹ بھی بول، تیری ضد پر ہی صبح کھڑکی کے راستے نکل کر آیا تھا، اب تو ساتھ چل کر بتا کہ زندگی کے رہنما اصول پر کون سا سیمینار اٹینڈ کر کے آئے ہیں۔ وہ فراز کو بازو سے کھینچتا ہوا لے گیا تھا۔ فری مسکرا رہی تھی۔ مومی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ان کی امی سوتیلی ہیں؟ اس نے کچھ دیر بعد فری سے پوچھا تھا۔ وہ ایک بار پھر کیوٹیز لگانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ ان کے اچھا اس ولید کی ہاں اس کی امی سوتیلی ہیں؟ مومی کے سوال پر کچھ چونکی تھی، پھر اس نے کہا تھا، ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی امی کی؟ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، ڈیتھ کہاں، اصل میں یہ ارمغان ماموں کی دوسری بیوی کا بیٹا ہے۔ اس کی امی کسی بینک میں مینیجر تھی، ارمغان ماموں کا کافی آنا جانا تھا وہاں، سنا ہے وہ کافی خوبصورت تھی۔ ولید بھی تو انہی کی طرح ہے، ماموں کو محبت ہو گئی تھی ان سے، پہلے سے شادی شدہ تھے اس لیے دوسری شادی چھپ کر کی۔ شروع میں تو نبیلہ آنٹی کو پتہ ہی نہیں چلا، پھر بعد میں جب پتہ چلا تو انہوں نے بڑا ہنگامہ کیا، مگر ارمغان ماموں نے دوسری بیوی کو طلاق نہیں دی۔ نبیلہ آنٹی کے تب 2 بچے تھے، ظاہر ہے وہ گھر چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے بیچاری رو دھو کر چپ ہو گئی۔ 3 سال تک ماموں کی دوسری شادی چلتی رہی، پھر پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی، لیکن ان کی دوسری بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ماموں نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا۔ ولید شروع میں اپنی ماں کے پاس ہی تھا، ماموں نے اسے لینے کی کوشش نہیں کی، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی امی نے دوسری شادی کر لی اور ولید کو ماموں کے پاس بھیج دیا۔ تب 3 سال کا تھا وہ، تب سے اب تک یہیں ہے ماموں کے پاس۔ فری آہستہ آہستہ اسے تفصیلات بتاتی گئی۔ اپنی امی کے پاس نہیں جاتے گئے، اسے ولید سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ امی کے پاس کیسے جا سکتے ہیں، وہ تو امریکہ میں ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں، پاکستان تو شاید وہ بہت کم ہی آتی ہیں، اور انہوں نے بھی کبھی ولید سے رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کریں بھی تو ولید تو مشکل سے ہی جائے گا، اور وہ اگر جانے پر تیار بھی ہو جائے تو نبیلہ آنٹی تو اسے مار ہی دیں گی، وہ تو کبھی اس کے فری بیوی، آپ کا فون ہے، ملازم نے آ کر اسے اطلاع دی تھی۔ میرا فون؟ اچھا بھائی میں اندر جا رہی ہوں۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر کیوٹیکس اٹھا کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ گم سم سی وہیں بیٹھی رہی، اور اس کی سوتیلی امی اسے بخشنے پر تیار کیسے ہوں گی؟ اس کی امی کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی تباہ ہوتے ہوتے رہ گئی، اور ولید کو وہ اس عورت کی نشانی سمجھتی ہوں گی جس نے ان کے شوہر پر ڈورے ڈالے تھے اور ان کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس میں ولید کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بے گناہ ہے، وہ تو پہلے سے ہی مظلوم ہے۔ کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ بھی اپنی امی سے ملے، ان کے پاس رہے، مگر اس کی امی سے کوئی رابطہ نہیں رکھتی؟ کیا اسے اس بات سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ اور اس کی سوتیلی ماں یہ باتیں سمجھتی ہی نہیں، اسے تنگ کرنے سے کیا ہوگا؟ لوگ ماں باپ کی سزا اولاد کو دینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں، اور ولید کے ابو وہ کیوں ان کو ایسی باتوں سے نہیں روکتے؟ نبیلہ آنٹی کا نہ صحیح، مگر ان کا تو وہ سگا بیٹا ہے، پھر ان کو اس کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ وہ سوچنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا دنیا میں یہ سب کچھ صرف میرے ہی ساتھ ہوا ہے، اور باقی ساری دنیا تو بہت خوش قسمت ہے۔ اس کی امی بھی اس کی پیدائش کے 1 سال بعد ہی ایک حادثے میں وفات پا گئی تھی۔ اس کے ابو نے امی کی وفات کے 8 ماہ بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ مومنہ کو نانی نے اپنے پاس ہی رکھا تھا،
وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ابو نے بھی دوسری شادی کے بعد اسے لینے پر اصرار نہیں کیا کیونکہ تب وہ بہت چھوٹی تھی اور ان کا خیال تھا کہ مومنہ ننیال میں ایڈجسٹ ہو چکی ہے، اس لیے وہ اسے ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ نانی اس بات پر بہت خوش تھیں۔ 10 سال تک وہ نانی کے پاس ہی رہی، پھر نانی کی وفات ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر ماموں کے ساتھ اس کے باپ کی میٹنگ ہوئی تھی اور آخر میں یہ طے پایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے پاس چلی جائے کیونکہ اسے مستقل طور پر رکھنے پر کوئی تیار نہیں تھا۔ حالانکہ مومنہ کا خیال تھا کہ اس نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ وہ ایک بہت ہی بے ضرر سی مخلوق تھی، خاموش، فرمانبردار، تعاون کرنے والی، پھر بھی اس کے لیے ننیال میں جگہ نہیں بن پائی تھی۔ دیکھو تمہاری امی بہت اچھی ہیں، بہت پیار کرنے والی ہیں، تم انہیں بالکل تنگ مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا، پھر وہ تم سے بھی بہت پیار کریں گی۔ تم سب سے بڑی ہو اس لیے چھوٹی بہن بھائیوں کا خیال رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم تو بہت سمجھدار ہو نا۔ اسے ابھی تک یاد تھا، پہلی بار ننیال سے اپنے گھر لے جاتے ہوئے ابو سارا راستہ اسے سمجھاتے رہے تھے کہ اسے گھر میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح بات کرنا ہے، کہ کس طرح چلنا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ وہ ان کی ہر بات پر سر ہلاتی گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس کی تربیت تو ننیال میں نانی پہلے ہی اسے دے چکی تھی۔ 10 سال وہ ننیال میں اسی تابعداری اور خاموشی کے ساتھ ہی رہی تھی جس کی تلقین اس کے ابو اسے کر رہے تھے۔ گھر پہنچنے پر گاڑی سے اترنے کے بعد ابو نے اس کا ہاتھ اور بیگ پکڑ لیا تھا اور پھر اندر لے گئے تھے۔ وہاں پہلی بار اس نے اپنی ماں سے ملاقات کی تھی۔ یہ مومنہ ہے، ثمینہ۔ امی کو سلام کرو مومی۔ اس کے ابو نے ایک عورت سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں سلام کیا تھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس عورت کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے مومنہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ بلال آپ کپڑے چینج کر لیں، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ عورت پھر فوراً اس کے ابو کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کے ابو نے اس کا بیگ وہیں رکھ دیا اور پھر خود ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ اس کی امی بھی ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ مومنہ خاموشی سے اپنے بیگ کو پکڑ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی امی چند منٹ بعد دوبارہ نمودار ہوئی تھیں اور ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں غائب ہو گئی تھیں۔ مومنہ کو بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ کچن ہے۔ 15 منٹ بعد اس کے ابو دوبارہ آئے تھے۔ آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں مومنہ۔ انہوں نے ایک بار پھر بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ پھر وہ اسے ایک کمرے میں لائے تھے جہاں پہلے ہی 2 بستر لگے ہوئے تھے۔ یہاں تمہاری بہنیں رہتی ہیں، تم بھی یہیں رہو گی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد تمہاری امی تمہارا بستر بھی لگا دیں گی۔ انہوں نے اس کا بیگ ایک کونے میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس رات وہ سو نہیں پائی تھی۔ اسے ہمیشہ سے نانی کے ساتھ سونے کی عادت تھی۔ نانی کی وفات کے بعد وہ اپنے بڑے ماموں کی بیٹیوں کے پاس سوتی رہی تھی اور اب یہاں وہ خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی دونوں بہنیں اس کے پاس نہیں آ رہی تھیں، نہ ہی اس سے بات کرنی تھی، اور مومنہ کے لیے کسی سے خود بات کرنا تو ہمیشہ سے ہی مشکل تھا۔ اور پھر یہ صرف اس رات پر منحصر نہیں تھا، اگلے 12 سال بھی وہ اس گھر میں اسی طرح گمسم رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھ سکی تھی۔ وہ بار بار اپنے ننیال جانا چاہتی تھی مگر وہاں کوئی بھی اسے مستقل طور پر رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ جب بھی وہاں جاتی چند دن رہنے کے بعد واپس آ جاتی اور پھر اگلے کئی ہفتے اپنے گرد و پیش سے بے خبر رہتی۔ اس نے ابو کو اپنے رویے سے کوئی شکایت نہیں ہونے دی تھی۔ وہ وہاں بالکل ویسے ہی رہتی تھی جیسے وہ چاہتے تھے، فرمانبردار، خاموش اور تعاون کرنے والی۔ لیکن جو فاصلہ اس نے پہلے ہی دن اپنی اور امی کے درمیان محسوس کیا تھا وہ کبھی کم نہیں ہو سکا تھا۔ امی بہت ریزرو رہتی تھی اور اس کے سامنے تو وہ اور بھی سنجیدہ اور الگ تھلگ نظر آنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ان کی یہ خاموشی درمیان والی دیوار کو اور اونچا کرتی گئی تھی۔ یار دے دو کبھی روپے، تم جانتے نہیں مجھے اس کی کتنی ضرورت ہے، وہ اب مبشر سے کہہ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں کس لیے ضرورت ہے، اس لیے تو نہیں دے رہا۔ مبشر ہنوز اسے نظر انداز کرنے میں مصروف تھا۔ یار میں واپس کر دوں گا۔ اس نے اب دوسری مرتبہ دوسرا حربہ استعمال کیا تھا۔ آج تک کبھی واپس کیے ہیں؟ نہیں، مگر اس بار ضرور کروں گا۔ تم دیکھ لینا، اگر اس بار واپس نہ کیے تو آئندہ کبھی مت دینا۔ وہ اب التجاؤں میں مصروف تھا۔ میں دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا ہوں، اس لیے میرے پاس روپے نہیں ہیں، تم کوئی اور در کھٹکھٹاؤ۔ مبشر پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مومی نے اسے دیکھا تھا، وہ بے حد مایوس نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی وہاں آیا تھا اور آتے ہی وہ فراز سے کچھ روپے مانگنے لگا تھا مگر فراز نے صاف انکار کر دیا تھا اور اب وہ باری باری سب سے مدد طلب کر رہا تھا مگر سب اسے نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ VCR پر ٹرمینیٹر 2 دیکھنے میں مصروف تھے۔ دیکھو فراز، دے دو، 2000 کی ہی تو بات ہے، لے لینا۔ یار دیکھ، تجھے دوستی کا بھی احساس نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر فراز سے مخاطب تھا۔ دوستی کا احساس ہے اس لیے تو نہیں دے رہا۔ تو نے سنا نہیں کہ دوستی میں روپے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی؟ نہیں، دوستی میں روپے پیسے نہیں دینے چاہیے، اور ویسے بھی مہینے کے آخری دن ہے، میں خود کھینچ تان کر گزارا کر رہا ہوں، تو میں کیسے دے دوں؟ تم پر ویسے بھی میرا بہت سا قرض ہے جو ڈوب چکا ہے، اگر کہو تو
یاد کراؤں؟ فراز نے اپنی جیب سے پاکٹ ڈائری نکال لی تھی۔ رہنے دے، اگر تو کچھ دے نہیں سکتا تو لینے کی بات بھی نہ کر۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا۔ لے کون رہا ہے؟ میں تو اپنا واپس مانگ رہا ہوں۔ پھر تم ہی دے دو کچھ۔ اس نے فراز کی بات مکمل طور پر انسنی کر دی تھی۔ اب وہ فری سے مخاطب تھا۔ دیکھو ولید، مجھ سے مانگتے ہوئے تو تمہیں ویسے ہی شرم آنی چاہیے۔ میں زیادہ سے زیادہ تمہیں وہ کیک دے سکتی ہوں جو میں نے دوپہر کو بنایا تھا۔ اس کے علاوہ مجھ سے کچھ امید مت رکھو۔ تمہیں زیادہ ضرورت ہے تو نبیلہ آنٹی سے مانگو یا پھر ماموں سے کہو۔ اب وہ ایسے بھی نہیں ہیں کہ تمہاری ضرورت پوری نہ کریں۔ پری ایزی چیئر پہ جھولتی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی۔ ممی سے کیسے مانگو؟ وہ تو پاکٹ منی بڑی مشکل سے دیتی ہیں۔ ان کا بس چلے تو وہ اسے بھی بند کر دیں۔ اور پاپا، وہ تو بات ہی نہیں سنتے، اور اگر سنیں گے تو جوتا پہلے ماریں گے اتار کر، مدد کا بعد میں سوچیں گے۔ اگر مجھے گھر والوں سے مدد کی توقع ہوتی تو میں تم لوگوں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتا؟ وہ اب بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ تم اپنے اخراجات پر قابو کیوں نہیں پاتے؟ جتنی پاکٹ منی تمہیں ملتی ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے، بلکہ چاہو تو بچا بھی سکتے ہو۔ سمیر نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا تھا۔ تمہیں کیا پتا کہ میں کس طرح اپنے اخراجات پورے کرتا ہوں؟ یونیورسٹی کے اخراجات ہوتے ہیں اور کئی قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ یہ سب میں پاکٹ منی سے ہی تو پوری کرتا ہوں۔ پاکٹ منی سے؟ اور وہ جو تم جاب کرتے ہو اس کے روپے کہاں جاتے ہیں؟ اس بار سمیر کا لہجہ روکھا ہو گیا تھا۔ وہ کبھی اپنی تعلیم پر خرچ کر رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فیس اور کتابوں پر کتنے روپے جاتے ہیں۔ گھر بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے۔ مومی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ اندر ابھی تک روپے مانگنے میں مصروف تھا، مگر آج جیسے سب نے ہی طے کر رکھا تھا کہ اسے خالی ہاتھ ہی بھیجنا ہے، اس لیے کسی نے بھی سخاوت دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تھک ہار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیک تو کھاتے جاؤ ولید، وہ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے فری کو نرمی سے کہتے سنا۔ اسے بھی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، شاید اس پر بھی تمہیں پروفٹ ملنے لگے۔ وہ خفگی سے کہتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ اپنے پیچھے اس نے فری کا کہہ سنا تھا۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی تھی۔ ایک منٹ ذرا رک جائیں۔ وہ چونک کر پیچھے مڑا۔ میرے پاس کچھ روپے تھے، فالتو پڑے تھے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت ہے؟ آپ لے لیں۔ مومی نے کچھ نروس ہو کے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا تھا۔ وہ چند لمحے حیرانی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ تھینک یو، لیکن مجھے اتنی بھی ضرورت نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے انکار کر دیا تھا۔ دیکھیے پلیز آپ لے لیں، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ یہ روپے لے لیں گے تو۔ وہ اب لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے مومی کے ہاتھ سے وہ روپے اٹھا لیے۔ تھینک یو، میں بہت جلد یہ رقم واپس کر دوں گا۔ اس نے روپے جیب میں ڈال لیے تھے۔ نہیں، میں واپس لینے کے لیے نہیں دے رہی، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ وہ تیزی سے اندر چلی گئی تھی۔ اس کا دل جیسے بلیوں اچھل رہا تھا۔ خوشی کا ایک عجیب سا احساس اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب اسے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کسی سے کہنا بھی نہیں پڑے گا۔ پتہ نہیں اسے کس چیز کے لیے روپے چاہیے تھے اور یہ سب لوگ کیوں انکار کر رہے تھے، جب وہ جانتے بھی تھے کہ وہ اپنے گھر والوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ اس کی مدد کریں گے، پھر بھی وہ اس طرح کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سوچ رہی تھی۔ لاؤنج میں سب فلم دیکھنے اور اس پر تبصرہ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اندر آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چور نظروں سے اس نے سب کا جائزہ لیا تھا، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس لی تھی۔ اس کا مطلب ہے کسی کو شک نہیں ہوا، اس نے سوچا تھا۔ مومی، میں پینٹنگز کی ایک نمائش دیکھنے جا رہی ہوں، برٹش کونسل میں، چلو گی؟ فری نے چہرے پر بلش آن لگاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بھئی، ایسا کیا پوچھ لیا میں نے؟ فری نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا ہاتھ رک گیا۔ میں پہلے کبھی نہیں گئی۔ وہ کچھ جھینپ کر گئی تھی۔ پہلے تو تم نے اور بھی بہت کچھ نہیں کیا ہوگا، کب کرو گی؟ بس تم چل رہی ہو میرے ساتھ۔ اصل میں واصف نے مدعو کیا ہے مجھے، وہ بھی لنچ کے بعد ادھر ہی آ رہا ہے، اس نے مومی کو بتایا تھا۔ میں کپڑے چینج کر لوں؟ چند منٹ سوچنے کے بعد اس نے فری سے کہا۔ خدا کا خوف کیا کرو مومی، کیا ایسے کاموں کے لیے بھی اجازت لیتے ہیں؟ بھئی ظاہر ہے باہر چل رہے ہیں تو گھر کے کپڑوں میں تو نہیں جائیں گے، کپڑے بدل کر ہی جائیں گے، اور اس کام کے لیے مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ جا کر کپڑے چینج کرو، فری نے قدرے ناگواری سے کہا تھا۔ وہ کچھ شرمندہ ہو کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ 10 منٹ بعد جب وہ واپس فری کے کمرے میں گئی تھی تو وہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ اتنی لائٹ لپسٹک، اسے صاف کرو اور یہ والی لپسٹک لگاؤ، اس نے مومی کو دیکھتے ہی حکم صادر کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ لاؤ تھوڑا سا بلش آن بھی لگا دوں۔ اس نے قریب آ کر اس کے چہرے پہ ہاتھ چلانے شروع کر دیے۔ بس اب ٹھیک ہے، چلو چلیں۔ چند منٹوں بعد فری نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا، اور فری کے پیچھے چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ سارا دن گھر میں بند مت رہا کرو، کہیں چلے جایا کرو، کوئی مصروفیت ڈھونڈو اپنے لیے۔ میں تو سارا دن مصروف رہتی ہوں، مگر سمین تو ہوتی ہے، تم اس کے ساتھ جا سکتی ہو، یا پھر فراز اور مبشر میں سے کسی سے کہا کرو، وہ تمہیں کہیں نہ کہیں لے جایا کریں گے۔ کوئی لائبریری جوائن کر لو، کلب جایا کرو، اور کچھ نہیں تو جم ہی چلے جایا کرو۔ تم ویسے بھی بہت کمزور ہو رہی
رہی ہو آج کل؟ فری گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل اسے ہدایات دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ مگر میرا دل نہیں چاہتا۔ ساری باتیں سننے کے بعد اس نے دھیمی آواز میں صرف ایک جملہ بولا تھا، یہ دل کیا ہوتا ہے بھائی؟ دنیا میں سارے کام دماغ کی مدد سے کرنے چاہیے۔ مومی نے اس کے چہرے پہ نظر دوڑائی۔ وہ گاڑی میں بجنے والے میوزک پر ہونٹوں سے وسلنگ کر رہی تھی۔ مومی نے مزید کچھ نہیں کہا۔ کار پارکنگ کرنے کے بعد دونوں نیچے اتر آئی تھیں۔ واصف انہیں ہال کے دروازے پر ہی مل گیا تھا۔ اچھا مومی، میں اب آدھے گھنٹے بعد تم سے ملوں گی، تم یہی ملنا۔ اس نے ہال میں داخل ہوتے ہی مومی سے کہا تھا اور پھر پلک جھپکتے ہی واصف کے ساتھ آگے چلی گئی تھی۔ ہال میں بہت سے لوگ پھر رہے تھے، ان میں فارنرز کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ خاموشی سے اسی جگہ کھڑی ہو گئی تھی جہاں فری اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ہال کی دیواروں پر لگی ہوئی تصویروں پر نظر دوڑانے کی کوشش کی تھی۔ دور سے گیلری کی دیواروں پر لٹکے ہوئے فریم ہی نظر آ رہے تھے یا پھر ان کے سامنے کھڑے لوگوں کی پشتیں۔ تصویریں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اسے تصویروں سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اسے شاید کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گھر سے باہر آنا جانا اس کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ وہ صرف کالج یا اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا کرتی تھی اور وہاں سے واپس آ کر دوبارہ کہیں بھی جانے کی خواہش مند نہیں ہوتی تھی۔ جب ابو شام کو باقی گھر والوں کے ساتھ اسے کبھی پارک یا کہیں اور سیر و تفریح کے لیے لے جایا کرتے تھے تو وہ وہاں جا کر بھی باقی بچوں کی طرح کھیلنے کے بجائے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ جو وہ بڑی ہوتی گئی، اس نے گھر والوں کے ساتھ باہر جانا چھوڑ دیا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے ماحول میں ایک عجیب سی ٹینشن رہتی ہے۔ کوئی بھی ٹھیک طرح سے کچھ بھی انجوائے نہیں کر پاتا۔ امی نہ ابو اور نہ ہی دوسری بہنیں۔ وہ جیسے اس کی فیملی میں اپنی فیملی میں ہی مس فٹ محسوس کرتی تھی اور اس احساس نے آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کر دیا تھا۔ اور اب فری چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ باہر آیا جایا کرے اور یہ بہت ہی مشکل تھا۔ اسے اس دنیا میں مکس اپ ہونا ناممکن لگ رہا تھا۔ مگر تایا کے گھر میں بہت سی روایات عجیب تھیں۔ وہ لوگوں سے بہت ملتے جلتے تھے، فنکشن میں جاتے تھے، اپنے گھروں پر فنکشنز کرواتے اور وہ آہستہ آہستہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر آج وہ پہلی بار اس طرح کسی ایسی جگہ پر آئی تھی جہاں بہت سے لوگ تھے۔ پری آدھے گھنٹے کے بجائے ایک گھنٹے کے بعد آئی تھی۔ مومی کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ سوری بھائی، مجھے کچھ دیر ہو گئی، مگر ایسی جگہوں پر دیر ہو ہی جاتی ہے۔ خیر، کیسی لگی تمہیں یہ نمائش؟ اس نے مومی کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، کیا مطلب؟ تصویریں اچھی نہیں لگی؟ میں نے تصویریں دیکھی ہی نہیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی وہاں کھڑے ہو کر۔ فری نے ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ تم ایک گھنٹے وہیں کھڑی رہی؟ ہاں، فری نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم یہیں کھڑی ایک گھنٹہ میرا انتظار کرتی رہو؟ فری کو اب غصہ آ رہا تھا۔ واصف بے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ فری نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں آدھ گھنٹے کے بعد تم سے یہیں ملوں گی، تو اس کا مطلب تھا کہ آدھے گھنٹے تک تم بھی ادھر ادھر پھر کر تصویریں دیکھ سکتی ہو۔ وہ اب کچھ نہیں بولی۔ کوئی بات نہیں، سو جاتا ہے ایسا۔ اب میں تو آفس جا رہا ہوں۔ واصف نے معاملہ رفع دفع کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ فری کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف آ گئی تھی۔ فری نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک ہلکا سا کہکہ لگایا تھا۔ تم بھی عجیب چیز ہو مومی، اس طرح کیسے رہو گی لوگوں کے ساتھ؟ وہ چپ رہی تھی۔ فری اسے ایک آئس کریم پارلر پر لے گئی تھی اور وہاں اس نے اپنے اور اس کے لیے ایک آئس کریم منگوائی تھی۔ آئس کریم کھانے کے دوران بھی فری اپنے ذہن سے گیلری والی بات نکال نہیں پائی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ باری باری سب کو یہ قصہ سنا رہی تھی۔ سب کے تاثرات فری جیسے ہی تھے اور تبصرے بھی۔ شام کو ولید آیا تھا۔ اس کے آنے پر فری نے ایک بار پھر وہی قصہ دہرانا شروع کر دیا تھا۔ اب دیکھو نا، یہ آج مومی نے کیا کیا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ پورے دن میں یہ پہلی بار مومی کا چہرہ خجالت سے سرخ ہوا تھا اور پہلی بار اسے فری بری لگی تھی۔ ولید نے پورا قصہ سن کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ سر جھکائے کرسی کے ہتھے کو انگلیوں کے ناخنوں سے رگڑتی ہوئی وہ خاموش بیٹھی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا، پھر کہتے کہتے رک گیا۔ ویسے کیسی تھی نمائش؟ کون سے آرٹسٹ کی تصویریں تھیں؟ اس نے ایک دم موضوع بدل دیا تھا۔ نمائش تو اچھی ہی تھی۔ NCA کے کچھ لوگوں کی پینٹنگز تھیں اور کچھ اور آرٹسٹ تھے، مگر کوئی بھی مشہور یا بڑا نام نہیں تھا۔ سارے ہی نئے لوگ تھے۔ بعض کو تو میرا خیال ہے یہ پہلی ہی نمائش تھی۔ وہ اسے تفصیلات بتانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مومی نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تھوڑی دیر فری اور فراز سے گفتگو میں مصروف رہا تھا، پھر خلاف معمول اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، آج اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ فراز نے اس سے پوچھا تھا۔ تمہیں کسی چیز کی جلدی ہے؟ نہیں، کسی چیز کی جلدی نہیں ہے، بس گھر جانا ہے۔ وہ اس وقت بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیوں، شام کا کوئی پروگرام طے کر رکھا ہے؟ فریحہ کا لہجہ معنی خیز تھا۔ مومی نے چونک کر پہلے اسے دیکھا، پھر ولید کو دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے، بس گھر پر ہی تھوڑا کام ہے۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ مومی الجھی ہوئی نظروں سے فری کو دیکھتی رہی تھی جو دوبارہ فراز سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔
اس دن کے بعد سے وہ کبھی کبھار فرح اور سمین کے ساتھ باہر جانے لگی تھی۔ مارکیٹ، لائبریری، تھیٹر، کلب، سمین کی زندگی ان 4 چیزوں کے گرد گھومتی تھی۔ وہ انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی اور یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد اس کا زیادہ تر وقت انہی جگہوں پر گزرتا تھا۔ زیادہ تر اس کی فرینڈز اس کے ساتھ ہوتی تھیں، مگر اب وہ مومی کو بھی ساتھ لے جایا کرتی تھی اور مومی کسی 2 سال کے بچے کی طرح اس کی انگلی تھامے اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ کیونکہ وہاں کتابیں ہوتی تھیں اور کتابیں اسے ہمیشہ سے ہی بہت اٹریکٹ کرتی تھیں، مگر باقی تمام جگہوں پر وہ خود کو کسی پیراسائٹ کی طرح محسوس کرتی تھی جو خود سے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ پری سائیکالوجی میں ایم ایس سی کرنے کے بعد آج کل کسی این جی او کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اس کا سارا دن وہیں گزرتا تھا۔ شام گئے گھر آنے کے بعد بھی کمپیوٹر پر رپورٹس بناتی رہتی اور جس دن چھٹی ہوتی تھی اس دن بھی اس کی اپنی ہی سرگرمیاں ہوتی تھی۔ فراز ہاؤس جاب کرنے میں مصروف تھا اور اس کے کوئی طے شدہ اوقات نہیں تھے۔ بعض دفعہ وہ پورا دن گھر پر رہتا اور بعض دفعہ پوری رات غائب رہتا تھا۔ مبشر لم سے بی بی اے کرنے کے بعد BBA کرنے میں مصروف تھا اور وہ صرف شام گئے ہی گھر لوٹتا تھا، پھر وہ کہیں نہ کہیں چلا جایا کرتا تھا۔ تائی کا اپنا سوشل سرکل تھا، بہت وسیع تھا۔ انہوں نے بھی سوشل ورک کے لیے ایک NGO جوائن کر رکھی تھی۔ وہ فری جتنی مصروف نہیں تھی مگر پھر بھی وہ تقریباً سارا دن نہیں تو شام کو ضرور ہی کہیں نہ کہیں چلی جایا کرتی تھی اور تایا ہمیشہ 10 بجے کے بعد ہی گھر آتے تھے۔ سارا دن پورا گھر نوکروں کے سر پر رہتا تھا اور مومی بے مقصد پورے گھر کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ اپنے گھر کے برعکس یہاں اس کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، ہر کام کے لیے ملازم موجود تھا۔ وہ کبھی کوئی کتاب پڑھتی رہتی یا پھر گھر میں آنے والے اخبارات اور میگزینز کا مطالعہ کرتی۔ اس دن ابھی وہ صبح سب کے جانے کے بعد لان میں نکل آئی تھی۔ سردیوں کے اوائل کے دن تھے۔ لان میں ہلکی ہلکی خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ لان میں پھرتی رہی، پھر وہاں چلتے پھرتے وہ ولید کے گھر کے لان کی طرف آ گئی۔ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے دروازے کے اوپر سے ہاتھ ڈال کر اسے کھول لیا۔ دوسری طرف بھی اتنا ہی وسیع و عریض لان تھا جتنا اس کے تایا کا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرف آئی تھی۔ لان میں کوئی نہیں تھا، گھر میں بھی خاموشی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت وہ سب بھی اپنے اپنے آفیسز میں ہوں گے، ہاں بس ولید کی امی گھر پر ہوں گی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر کے عقب میں آ گئی تھی اور وہاں چند بڑے بڑے شیلٹرز کے نیچے اس نے کچھ پنجرے اور خرگوش کا ڈبہ دیکھا تھا۔ وہ پاس چلی گئی۔ 7 فٹ اونچے ایک چوڑے سے پنجرے میں اس نے آسٹریلین طوطے دیکھے تھے۔ پاس پڑے ایک اور پنجرے میں کچھ تیتر تھے اور اس کے پاس ڈربے میں کچھ خرگوش چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ باری باری ہر پنجرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر دوبارہ آسٹریلین طوطوں کے پنجرے کے پاس آ گئی تھی۔ کچھ طوطے پنجروں کے اندر لگے ہوئے تھے، تار پر جھول رہے تھے، کچھ پنجرے کے اندر اڑ رہے تھے۔ اس نے انہیں گننے کی کوشش کی تھی، وہ تعداد میں 9 تھے۔ اس کے لیے ان کی سرگرمیاں بہت دلچسپ تھیں۔ وہ وہیں کھڑی پنجرے کی جالی کے سوراخوں میں انگلیاں پھنسائے ماتھا جالی سے ٹکائے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ جب اڑتے ہوئے اس کے سامنے والی جالی کے پاس سے گزرتے تو ان کے پروں کی ہوا وہ اپنے چہرے پہ محسوس کرتی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ایک طوطا اچانک اس کی انگلی پر جھپٹا تھا۔ مومی کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ اس نے پھرتی سے اپنی انگلیوں کو جالی کے سوراخوں سے نکالنے کی کوشش کی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ طوطا اب اڑ کر واپس جا چکا تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ دائیں ہاتھ کے درمیان والی جگہ کے ناخن کے پاس سے کچھ گوشت غائب تھا۔ اس کی انگلی میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے انگلی کو دبا کر خون بند کرنے کی کوشش کی تھی اور تبھی اس نے ایک آواز سنی تھی۔ کیا ہوا مومی؟ اس نے چونک کر دیکھا تھا۔ وہ کچھ دور برآمدے کے عقبی دروازے میں کھڑا تھا۔ اب وہ اور آگے آ گیا تھا۔ اس کے پیچھے مومی نے نبیلہ آنٹی کو نکلتے دیکھا تھا۔ اب وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ مومی نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ اب دوبارہ اپنی ایک اور حماقت کی وجہ سے موضوع گفتگو بننا نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اب اس کے پاس آ گیا تھا۔ مومی نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ چیخی کیوں تھی؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ولید کی تیز نظریں فرش پر پڑے ہوئے خون کے قطروں کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ ہاتھ جو پیچھے کیا ہوا ہے، یہ دکھاؤ ذرا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کے ہاتھ آگے کر دیا تھا۔ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگلی کا معائنہ کیا تھا، پھر جیب میں رومال دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ لاؤ تمہارے ہاتھ پر کچھ لگا دوں۔ وہ رومال نہ ملنے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں خود۔ اس نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں لگا دیتا ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل حتمی تھا۔ وہ بے بسی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ نبیلہ آنٹی وہیں برآمدے میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا تھا، کیا ہوا ہے مومنہ؟ کچھ نہیں ممی، انگلی پر زخم لگ گیا، شاید طوطے نے کاٹا ہے، ولید نے برآمدے کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ نبیلہ آنٹی نے ایک گہری سانس لی۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ ان کی بات پر کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ زیادہ کاٹ لیا ہے؟ انہوں نے مومی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں ممی، کچھ زیادہ ہی کاٹ لیا ہے، میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ میرا ناشتہ ادھر لاؤنج میں ہی لے آئیں۔
وہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر آ گیا تھا۔ وہ کچن کا آخری دروازہ تھا جو برآمدے میں کھلتا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے کچن سے گزر کر اندر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے وہاں بٹھا کر غائب ہو گیا تھا۔ چند منٹوں کے بعد وہ فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ وہ اتنی دیر بائیں ہاتھ سے انگلی کو دبا کر خون روکنے کی کوشش میں مصروف رہی۔ اس نے 2 منٹ سے بھی کم وقت میں بڑے ماہرانہ طریقے سے اس کا ہاتھ صاف کر کے بینڈیج کر دی تھی۔ یہ سامنے والا واش روم ہے، وہاں جا کر ہاتھ دھو لو۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح واش روم میں چلی گئی تھی۔ بڑی احتیاط سے اس نے اپنے خون آلود ہاتھ دھوئے تھے۔ جب وہ واپس آئی تو وہ ایک بار پھر فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ غائب ہو چکا تھا اور نبیلہ آنٹی وہاں ناشتے کی ٹرے کے ساتھ موجود تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ آ جاؤ، ناشتہ کر لو، اس نے اسے آفر کی تھی۔ نہیں، میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ تو پھر چائے پی لو، آ جاؤ۔ انہوں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر چائے بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ کچھ جھیپتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے چائے کا کپ اسے تھما دیا تھا۔ وہ چائے کا پہلا سپ لے رہی تھی جب وہ آ گیا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھ کے ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر اپنی طرف کھینچ کر اس نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ولید کو آج بخار تھا، اس لیے یونیورسٹی نہیں گیا، دیر سے اٹھا تھا۔ مومی کو یاد آیا اس کا ہاتھ بہت گرم تھا۔ یہ ابھی کچن میں گیا تھا اور میں نے ناشتہ بنانا شروع کیا تھا کہ تمہاری چیخ کی آواز سنی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ چیخ کس کی ہے، مگر ولید فوراً پہچان گیا۔ میں تو بڑی پریشان ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خیریت ہی رہی۔ نبیلہ آنٹی آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے ایک پلیٹ میں فروٹ کیک کا پیس نکال کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ نہیں، میں بس چائے پیوں گی، اس نے انکار کیا تھا۔ یہ کیک میں نے خود بنایا، ولید کو بہت پسند ہے، تم کھا کر تو دیکھو۔ نبیلہ آنٹی نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ اس نے کچھ حیرانی سے ولید اور نبیلہ آنٹی کو دیکھا تھا، پھر وہ کیک کھانے لگی۔ نبیلہ آنٹی سے چند دن پہلے بھی اس کی ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ تب اس کی تائی کے ساتھ کسی کے فنکشن پر جانے کے لیے آئی تھی۔ اسے تائی کی نسبت وہ بہت سادہ مزاج لگی تھی، لیکن پھر چائے پینے کے بعد وہ نبیلہ آنٹی سے اجازت لے کر باہر نکل آئی تھی۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ لان میں سے گزر رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ وہ پیچھے مڑی تھی۔ ولید اس کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے سنا نہیں؟ اس نے اسے اپنے طرف متوجہ دیکھ کر کہا تھا۔ قریب آ کر اس نے جیب سے اپنا والیٹ نکالا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کچھ نوٹ اس کی جانب بڑھا دیے۔ یہ تمہارا قرض ہے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جلد واپس کر دوں گا۔ ایک عجیب سے مایوسی نے مومی کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ مگر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ولید نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، مجھے یاد ہے، تم نے کہا تھا، مگر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ تم سے لے لوں گا، مجھے ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ ایک بار واپس کروں گا تو پھر ہی دوبارہ مانگ سکوں گا۔ اب پکڑ لو انہیں، اس نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ اس نے روپے پکڑ لیے۔ ایک بار پھر سے شکریہ، وہ مسکراتا ہوا کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنے لان میں آ گئی تھی۔ نبیلہ آنٹی سے کہیں سے بھی کوئی سگے سوتیلی ماں نہیں لگی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس طرح ولید کے بارے میں بات کر رہی تھی، اس سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ولید کو ناپسند کرتی ہیں۔ اور خود ولید کا رویہ بھی بہت نارمل تھا، مگر ویسے وہ کہتا ہے کہ اس کا ذہن ایک بار پھر سوچنے میں مصروف تھا۔ مگر ہو سکتا ہے نبیلہ آنٹی دوسروں کے سامنے کچھ دکھاوا کرتی ہوں۔ ظاہر ہے وہ ہر ایک کے سامنے تو اس کے لیے اپنی ناپسندیدگی اور نفرت ظاہر نہیں کریں گی۔ اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا تھا، خود میری امی بھی تو یہی کرتی ہیں، دوسروں کے سامنے جتاتی ہیں کہ مجھ میں اور اپنی بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کرتی، انہیں میری بھی اتنی ہی پرواہ رہتی ہے جتنی اپنی سگی بیٹیوں کی، اور ہر ایک دن ان کی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ کسی نے بھی کوئی سوال کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ اگر کبھی کوئی اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا تو وہ کبھی بھی ولید کی طرح سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس کی تھکن میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں یا ولید کی سوتیلی ماں کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ انگلی میں اب بھی درد ہو رہا تھا۔ اسے وہاں آئے دوسرا مہینہ ہونے والا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اکیلی بھی گھر سے باہر جانے لگی تھی۔ گھر کے پاس موجود پارک میں، قریبی مارکیٹ میں، لائبریری میں، کبھی وہ خود ہی پیدل وہاں چلی جاتی تھی اور بعض دفعہ ڈرائیور اسے وہاں چھوڑ آتا تھا۔ اس کی زندگی کا کینوس آہستہ آہستہ وسیع ہونے لگا تھا۔ پہلے کی طرح اب اسے کہیں جانے کے نام پر گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ اس شام وہ سب ایک بار پھر اکٹھے تھے۔ تم نے ایک چیز نوٹ کی ہے فراز؟ فرید نے ولید کو دیکھتے ہوئے کچھ عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ کون سی چیز؟ یہ اس ماہ ولید کی تیسری نئی شرٹ ہے، اور دیکھو جاگرز بھی نئے ہیں۔ کیا بات ہے ولید صاحب، کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ مومنہ نے ولید کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بس میرے پاس کچھ روپے آ گئے تھے، میں نے سوچا کہ چلو اور کچھ نہیں تو اس ماہ کچھ شرٹ اور جاگرز ہی خرید لیتا ہوں۔ اس بار مومن نے بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے کرسی پر جھول رہا تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے ولید صاحب، آپ کو بھی یہ خیال آ گیا؟ شرٹس اور جاگرز ایک بار خریدا
اور ہمیشہ استعمال کرنے والے آئٹم میں سے نہیں ہے۔ اب باقی چیزیں بھی لے ہی لینا جن کی تمہیں کئی سالوں سے اشد ضرورت ہے۔ اس بار فراز نے اسے مشورہ دیا تھا، مثلاً چند عدد جرابوں کے جوڑے، کچھ رومال، اپنی ذاتی شیونگ کٹ، ایک اچھا اور ذاتی ہیئر برش، چند ٹائیاں، کچھ بیلٹس۔ فراز نے ایک لمبی لسٹ گنوا دی تھی۔ ولید بڑی سنجیدگی سے کرسی پر جھولتا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا عالی جا کہ مجھے ہر 10 دن بعد نئی شیونگ کریم اور ریزر نہیں خریدنا پڑے گا، ہر ماہ میرے کمرے سے کوئی ہیئر برش اور ٹائی چوری نہیں ہوگی، اور میرے وارڈروب میں میری حق حلال کی کمائی سے خریدی ہوئی کچھ چیزیں ضرور پائی جائیں گی۔ فرید نے فراز کی بات پر کہکے لگایا تھا۔ مومی نے ولید کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر خجالت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میرے پاس اگر ان چیزوں کو خریدنے کے لیے فالتو روپے ہوں تو میں کبھی تمہاری گھٹیا اور تھرڈ کلاس چیزیں استعمال نہ کروں، لیکن مجبوری ہے۔ تم لوگ تو میرے حالات جانتے ہو، میں کتنی مشکل سے گزر بسر کرتا ہوں، یہ جاننے کے باوجود تم اس طرح میرا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے فراز۔ اس نے فراز کو جھڑکا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کتنی مشکل سے گزر بسر کرتے ہو اور کہاں سے گزرتے ہو، کہاں بسر کرتے ہو، یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے مجھے تمہاری اس ٹریجڈی میں کوئی ترس نہیں آ رہا۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے یہ جذباتی مکالمات سن کر میں یا دوسرے پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے اور تمہیں گلے لگا کر تسلی دیں گے تو اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے تم اپنے حالات زندگی کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھو۔ فراز نے بڑی بے رخی سے اس سے کہا تھا۔ چنگیز خان جب مرا ہوگا تو فراز جلیل پیدا ہوا ہوگا، اس بار ولید نے اس سے کہا تھا۔ تعریف کا شکریہ، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ چنگیز خان میری پسندیدہ شخصیت ہے ء میں۔ فراز کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ویسے آج کل بائیک پر کیوں آ جا رہے ہو؟ گاڑی کو کیا ہوا؟ فراز کی بات پر مومنہ ایک بار چونکی تھی۔ شکر کرو بائیک پر آ جا رہا ہوں، پیدل نہیں، یہ سب ممی کی کرامات ہے، انہوں نے گاڑی کی چابی واپس لے لی ہے، میں نے بھی مانگنے کی کوشش نہیں کی، اس کٹارہ کا احسان میں اور اپنے کندھے پر کیوں لوں؟ اچھا ہے رکھ لیں اپنے پاس، میرے پاس تو پہلے بھی پیٹرول کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، مجھے سفید ہاتھی پال کر کیا کرنا تھا؟ اس نے کرسی پر جھولتے ہوئے بازو پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، پیٹرول کے لیے تمہارے پاس روپے نہیں ہوتے، ہوٹلنگ کے لیے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو تحفے تحائف دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا ہے آنٹی نے گاڑی لے لی ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں گاڑی تو کیا بائیک بھی دی جائے، سمیر نے کافی اکڑے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ مومی سن ہو گئی تھی، ولید نے کرسی جھلانا بند کر دی۔ بس یہی خرابی ہے تم لڑکیوں میں، جب اور کچھ کہہ نہیں سکتی تو فوراً الزام لگانے پر آ جاتی ہو، شک کرتی ہو، اگلا لاکھ صفائیاں دے مگر تم لوگوں کو کبھی ماننے پر تیار نہیں ہوتی۔ تمہاری بات تو جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے، میرے جیسے بندے کے پاس لڑکیوں کے لیے وقت کہاں ہوتا ہے، اور لڑکیاں وہ بھی تو بندہ دیکھتی ہیں، مجھ میں ایسا ہے ہی کیا کہ کوئی مجھ سے دوستی کرے گی؟ مومی کو اس پر ترس آیا تھا۔ تم جیسا بندہ اور بیچارہ، اچھی طرح جانتی ہوں میں، ابھی کل شام کو بھی نبیلہ آنٹی تمہارے کارنامے سنا رہی تھی مما کو۔ ممی کی بات مت کرو، انہیں تو مجھے بدنام کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ ان دونوں کا کبھی انہوں نے واصف اور عثمان کا ذکر کیا؟ ان دونوں کا تو تم نام نہ لو، ان کا ذکر وہ کیوں کریں گے؟ وہ تمہارے جیسے کام نہیں کرتے۔ اس بار فراز نے بگڑ کر کہا تھا۔ دیکھا تمہارے میاں کا نام لیا تو کس طرح کرنٹ لگا ہے تمہیں، کتنا اندھا اعتماد ہے تمہیں واصف پر۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہے، کیونکہ مجھے اس کا اچھی طرح پتہ ہے، اور اس بار اس سے ملوں گی تو تمہاری پوری گفتگو سناؤں گی۔ فرید نے اسے دھمکایا تھا۔ تم تو ہمارے گھر آنے سے پہلے ہی مجھے وہاں سے نکلوا دینا چاہتی ہو، تم اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو تو ایسی نوبت نہیں آئے گی، ورنہ وہی ہوگا جو تم کہہ رہے ہو۔ پری اسے مسلسل دھمکا رہی تھی۔ مومی کا دل اچاٹ ہوتا گیا، وہ اٹھ کر باہر لان میں آ گئی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا جب امی نے بڑے ہوتے ہی معمولی باتوں پر روک ٹوک شروع کر دی تھی۔ چھت پر مت جاؤ، دروازے پر کیوں گئی تھی، کالج سے اتنی دیر کیوں ہوئی تھی، یہ رسالہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ شروع میں وہ بہت حیران ہوتی رہتی تھی، اس کے لیے ان سوالوں کی نوعیت نہیں تھی۔ اگر چھت پر جاؤں گی تو کیا ہوگا؟ ان کا گھر جس کالونی میں تھا وہاں گھر کافی فاصلے پر تھے، اکثر اوقات ویرانی ہی رہتی تھی۔ چھتوں پر کوئی تبھی چڑھتا تھا جب کوئی کام ہوتا تھا، ورنہ لوگ زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی مقید رہتے تھے۔ وہ سردیوں میں کبھی کبھار دوپہر کے وقت چھت پر چلی جایا کرتی تھی، اور اس چیز نے امی کو بہت ناراض کر دیا تھا۔ ایک بار ڈانٹ کھانے کے بعد اس نے کبھی چھت کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ امی سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز کالج سے آنے کے بعد بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا کرتی تھیں، یوں جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ نظریں پہچاننے لگی تھی، اس لیے گھبرا جاتی تھی، اور اس گھبراہٹ نے امی کے دل میں شکوک اور تقویت دی تھی۔ ان کے سارے اعتراضات صرف اسی کے لیے تو ہوتے تھے، اس کی باقی 4 بہنوں کے لیے نہیں۔ وہ چھت پر بھی جایا کرتی تھیں، کالج سے واپسی پر اکثر اوقات دوستوں کے گھر بھی چلے جایا کرتی تھی، اپنی مرضی کے میگزینز بھی پڑھا کرتی تھیں۔ ان پر اس طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی۔ شاید امی مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، وہ ہر بار سوچ کر بجھ جاتی تھی۔ اسے یاد تھا وہ اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی پر گئی ہوئی تھی، ان لوگوں نے اس کی امی اور ابو کو بھی بلوا لیا تھا۔ خلاف توقع اس کی امی وہاں جانے پر تیار ہو گئی تھیں۔
اسے حیرانی ہوئی تھی کیونکہ امی آج تک کبھی اس کے ننیال نہیں گئی تھی، مگر وہ خوش تھی، وہاں جا کر بھی اس کی خوشی کم نہیں ہوئی تھی۔ ماموں نے شادی پر اس کے لیے بھی کپڑے سلوائے ہوئے تھے اور وہ تینوں دن ہی نئے کپڑے پہنے تھے اس نے۔ اس کے ننیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، سب کزنس آپس میں بہت محبت سے رہتے تھے۔ وہ شادی کی تقریبات کے دوران اس سے بھی چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے۔ ولیمے کی تقریب سے واپس آنے کے بعد اس کی امی بہت خاموش تھیں، وہ ان کا خراب موڈ محسوس کر رہی تھیں، لیکن اسے اس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ اگلے ہفتے ماموں نے اسے بلایا تھا اور وہ ایک چھوٹی سی دعوت دے رہے تھے۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ آئندہ تم کبھی اپنے ننیال نہیں جاؤ گی، تمہاری امی کو وہ لوگ پسند نہیں آئیں گے، بہت چچورے لوگ ہیں، اور تم اب چھوٹی نہیں رہی ہو، بڑی ہو گئی ہو، تمہاری امی نہیں چاہتی کہ تم وہاں جا کر خراب ہو۔ اجازت مانگنے پر اس کے ابو نے بڑے واضح لفظوں میں اسے بتا دیا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہی، اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ماموں کے دوبارہ فون کرنے پر ابو نے ان سے بھی یہی کہا تھا، انہوں نے دوبارہ فون نہیں کیا۔ اس کے BA کرنے کے بعد ابو نے اسے آگے پڑھنے سے روک دیا تھا، وہ اب اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ اس نے آگے پڑھنے پر اصرار نہیں کیا۔ انہی دنوں اس کے ابو اپنے کسی دوست کے بیٹے کا رشتہ لائے تھے۔ لڑکا انجینئر تھا اور فیملی بہت اچھی تھی۔ وہ لوگ اسے پسند کرنے کے بعد انگوٹھی پہنا گئے تھے۔ اس کے بعد گھر میں عجیب قسم کی ٹینشن پیدا ہو گئی تھی۔ امی نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، وہ معمولی باتوں پر ابو سے جھگڑنے لگی تھی۔ مومنہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد ابو کچھ شرمندہ اس کے پاس آئے تھے۔ اب ان کا ارادہ بدل گیا ہے، وہ تمہارے بجائے روبینہ کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ رشتہ بہت اچھا ہے اور تمہیں پتہ ہے تمہاری 4 بہنیں اور ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ روبینہ کی شادی وہاں کر دیں۔ اس کے ابو نے اسے بتایا تھا۔ اس نے خاموشی سے انگوٹھی اتار کر انہیں تھما دی تھی۔ اگر صرف اتنی سی بات سے گھر کا سکون بحال ہوتا تو اس میں کیا تھا؟ اس نے سوچا تھا 2 ماہ کے بعد اس سے 3 سال چھوٹی روبینہ کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی پر تایا کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو مومنہ کو پتہ چلا کہ اسے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ امی چاہتی ہیں کہ وہ کچھ عرصہ ماحول کی تبدیلی کے لیے وہاں رہ جائے۔ وہ اپنا سامان پیک کرنے کے بعد بہت شرمندگی کے عالم میں ان کے ساتھ لاہور آ گئی تھی۔ تایا اور تائی کی طرح باقی سب کا سلوک بھی اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، کچھ خریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہر ایک نے اس کے بے ضرر سے وجود کو قبول کر لیا تھا۔ اب اسے یہاں آئے ہوئے کوئی 3 ماہ ہونے والے تھے اور ہر چیز آج بھی جیسے نئی لگ رہی تھی۔ ہر ماہ اسے ابو کی طرف سے چند روپے مل جاتے تھے، کچھ روپے اسے تایا بھی دیتے تھے، اور وہ آج کل اپنے بے مصرف وجود کو کسی کام میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ لان میں بیٹھی اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی رہی۔ عشاء کی اذان ہونے پر اندر آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ولید کہ تم فزیکلی کتنے انفٹ ہو؟ تمہارا اسٹیمنا اچھا نہیں ہے، باڈی تم اسٹریچ نہیں کر سکتے، اچھا جمپ تم نہیں لگا سکتے، اور دعوے تم بڑے بڑے کرتے ہو۔ اس سے پہلے فراز اس کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ مومی نے ولید کا جائزہ لیا تھا۔ واقعی اس کی حالت خاصی خراب تھی۔ اس کی شرٹ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، لیکن ریکٹ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ابھی بھی ہار مان جا میرے یار، ابھی بھی وقت ہے۔ واک آؤٹ کر جا، مجھے مبشر کے ساتھ گیم کرنے دو۔ ایسے ہی کرنے دوں؟ میں کوئی فوت تو نہیں ہوا، جب تک زندہ ہوں میدان نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ کتنے جنازے اٹھائے گا اپنے کورس سے شٹل کاک کے؟ شرم کر ولید، چھوڑ دے یہ ریکٹ۔ میں ہوں نا تیرا دوست، تیرا ساتھی۔ حساب بے باک کرنے کے لیے دیکھ میں ابھی اسے کیسے لوہے کے چنے چباتا ہوں۔ مبشر اسے پھسلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے گیم پوری کر کے ہی چھوڑی تھی۔ چلو اب ڈبلز کا میچ کھیلتے ہیں۔ فری اور سمین بھی اٹھ گئے تھے۔ ولید ہانپتا ہوا مومی کے پاس چیئر پر آن بیٹھا تھا۔ تولیے سے پسینہ خشک کرتے ہوئے اس نے مومی سے پوچھا تھا، تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو؟ وہ اس کے سوال پر کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے سوال پر تھوڑا سا گھبرا گئی تھی۔ ویری گڈ، میری فالوور ہو۔ مومی کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ کچھ پڑھائی لکھائی بھی کی ہے یا نہیں؟ ولید کا لہجہ معنی خیز تھا۔ BA کیا ہے، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ وہ تو سبھی کرتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس سے آگے کچھ پڑھا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ ہاں بھائی، آج کل کی لڑکیوں کا پڑھائی میں دل کہاں لگتا ہے، بس رو دھو کر 3rd ڈویژن میں ایک ڈگری لے لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کمال کر دیا، پھر گھر بیٹھ جاتی ہیں کسی احمق کے انتظار میں۔ اس نے حیرانی سے ولید کو دیکھا تھا۔ اس کا لہجہ آج بہت عجیب تھا۔ تم مومی کے بارے میں غلط اندازے مت لگاؤ، اس نے BA میں کالج میں ٹاپ کیا تھا، یہ تو بس… ارے رے رے، یہ فاؤل کر رہے ہو تم۔ فری نے درمیان میں مداخلت کی تھی اور پھر بات کرتے کرتے وہ فراز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مومی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنے والی تھی۔ اچھا، واقعی عجیب بات ہے۔ ولید نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تو پھر پڑھنا چھوڑ کیوں دیا؟ آگے بھی پڑھو، کچھ نہ کچھ کرو، آج کل کے دور میں بہت ضروری ہوتا ہے۔
وہ اسے پتہ نہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غائب دماغی کے عالم میں اس کی باتیں سنتی رہی۔ آؤ ممی اب تم کھیلو۔ سمین اسی وقت ریکٹ لے کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ شاید وہ کبھی بھی کھیلنے پر تیار نہ ہوتی، مگر اس وقت وہ ولید کے پاس سے اٹھ جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے فوراً ریکٹ تھام لیا تھا۔ فراز بھائی مجھے تو کھیلنا نہیں آتا، اس نے فراز کے پاس پہنچ کر آہستہ آواز میں کہا تھا۔ یہاں کھیلنا کسے آتا ہے؟ تم شروع کرو، خود بخود ہو جائے گا۔ فراز نے اسے تسلی دی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے سروس کروائی۔ پہلے ہی سروس نیٹ میں جا کر لگی۔ اس نے شرمندگی سے فراز کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، پھر کرواؤ۔ فراز نے اس کی ہمت بندھائی۔ اس نے بیس لائن پر جا کر ایک بار پھر کانپتے ہاتھوں سے شٹل پھینکی تھی۔ اس بار شٹل کاک نیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی گر گئی۔ اس نے تالیوں کی آواز پر چونک کر دیکھا تھا۔ زبردست، میں اور مومی پارٹنر بن سکتے ہیں، ہم ایک جیسا برا کھیلتے ہیں، ولید نے شوخ لہجے میں کہا تھا۔ وہ ریکٹ زمین پر رکھ کر تیزی سے لان سے نکل آئی۔ اپنے پیچھے اسے سب کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ وہ اسے واپس بلا رہے تھے مگر وہ وہاں رکی نہیں۔ بس میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کھیلنے کو۔ نہیں، میں ناراض ہو کر تو نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ اندر آ گئے تو فرید کے استفسار پر اس نے کہا تھا ولید ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، پھر اس نے چند روز اسے نہیں دیکھا تھا، اور یہ ایک عجیب بات تھی، ورنہ وہ دن میں کم از کم ایک چکر ضرور لگا جاتا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا وہ فرید سے اس کے نہ آنے کے بارے میں پوچھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی۔ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وہ ناراض ہو گیا ہے یا پھر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کی بات پر ناراض ہوں؟ گھر میں کسی کو بھی اس کے نہ آنے پہ کوئی حیرت تھی نہ تجسس۔ اس چیز نے مومی کو اور بھی پریشان کیا تھا۔ انہیں کچھ تو کہنا چاہیے اس کے بارے میں، اس کا ذکر تو کرنا چاہیے۔ وہ ہر بار سوچ کر رہ جاتی تھی۔ وہ ایک ہفتے کے بعد آیا تھا، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور شاش بشاش ہو کر۔ وہ اس وقت لان میں پھر رہی تھی جب اس نے اسے اپنے لان سے نکل کر آتے دیکھا تھا۔ اس نے مومی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا تھا اور پھر اس کی طرف آنے کے بجائے اندر چلا گیا تھا۔ وہ وہیں باہر لاؤن کے چکر لگاتی رہی یہاں تک کہ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ وہ اندر چلی آئی۔ لاؤن سے سب کے ساتھ اس کے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لاؤن میں آنے کے بجائے سیدھا اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جانتی تھی وہ اب کھانا کھائے بغیر نہیں جائے گا، اور وہ کھانے پائس کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف کرنے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازے پر دستک سنی اور پھر ملازم کو اپنا نام پکارتے سنا، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے کھانے کے لیے بلانے آیا تھا۔ ملازم کچھ دیر تک دستک دینے کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح سب کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی جب وہ ایک بار پھر آ گیا تھا۔ کسی کے کہے بغیر ہی وہ کرسی کھینچ کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے مومی کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس کا چہرہ دیکھتی رہی مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ فری اور سمین سے گفتگو میں مصروف تھا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر یہ جیسے ولید کی روٹین بن گئی تھی۔ وہ جب بھی وہاں آتا باقی لوگوں سے باتیں کرتا رہتا اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ خود بھی اس سے کترانے لگی تھی۔ وہ جب بھی وہاں آتا وہ خاموش سی وہاں سے اٹھ جاتی تھی، اور اگر وہ پہلے سے فراز اور فری کے پاس بیٹھا ہوتا تو وہ کبھی بھی پہلے کی طرح ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ اسے وہاں آئے 4 ماہ ہونے والے تھے، اور ان 4 ماہ میں جب بھی اس کے ابو نے فون کیا تھا انہوں نے کبھی بھی اسے واپس آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ ان کے کہے بغیر واپس جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تایا کے گھر وہ اگر خوش نہیں تھی تو ناخوش بھی نہیں تھی۔ یہاں گھر کی طرح کوئی اس کی وجہ سے ناخوش نہیں تھا، نہ ہی گھر کی طرح کوئی گھر سے نکالنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتی تھی پھر بھی یہ اس کا گھر نہیں تھا۔ اس دن واصف کی سالگرہ تھی اور وہ ان سب کو لنچ کے لیے پی سی لے کر گیا تھا۔ ولید و عثمان دونوں ان کے ساتھ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ واپسی پر وہ اپنے گھر آنے کے بجائے ولید کے گھر ہی چلے گئے تھے۔ نبیلہ آنٹی باہر دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ سب بھی اندر جانے کے بجائے ان کے پاس لان میں آ گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ لنچ کے بارے میں ہی باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں فری کو کیا خیال آیا تھا۔ وہ تمہیں میں اس دن بتا رہی تھی نا مومی کے واصف کی اسٹڈی میں کتابوں کی اچھی کلیکشن ہے، کسی دن دکھاؤں گی، اب دیکھنا چاہو تو جا کر دیکھ لو۔ فری نے اس سے کہا تھا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں اکیلے؟ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ چلی جاؤ مومی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سامنے والا کمرہ میرا ہے، پہلے والا عثمان کا ہے اور اس سے آگے ولید کا کمرہ ہے۔ میرے کمرے کے ساتھ چھوٹی سی اسٹڈی ہے، نہ ہی کمرہ لاکڈ ہے نہ ہی اسٹڈی روم، تم آرام سے جا سکتی ہو۔ کوئی مشکل ہو تو اندر کسی ملازم سے پوچھ لینا۔ واصف نے راکنگ چیئر پہ جھولتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دوسری منزل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہاں کچھ کمروں کی کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ سب دوبارہ گفتگو میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچنے کے بعد اس نے اپنے سامنے کمرے کی ایک لمبی قطار دیکھی تھی۔ اس نے اندازہ لگا کر ایک دروازہ کھول لیا۔ وہ اسٹڈی روم ہی تھا اور وہاں واقعی اچھی خاصی کتابیں تھیں، مگر جس چیز نے اسے سب سے پہلے متوجہ کیا تھا وہ وہاں ٹیبل پر پڑا ہوا ایک عدد کمپیوٹر تھا۔ اس نے اسٹڈی میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ ایک نظر اس نے چاروں اطراف ڈالی تھی۔ اسٹڈی کا ایک دروازہ بائیں جانب پہ تھا
شاید وہ واصف کے بیڈ روم میں کھلتا ہوگا، اس نے سوچا تھا، اور پھر وہ شیلف کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ باری باری کتابیں نکال کر اس نے انہیں دیکھنا شروع کیا تھا۔ وہاں مختلف موضوعات پر کتابیں تھیں، مگر ان میں زیادہ تر کتابیں کمپیوٹر سے متعلق تھیں۔ اس نے ہر شیلف پر پڑی ہوئی کتابوں کو ترتیب سے دیکھنا شروع کیا تھا، اور پھر کچھ کتابیں اس نے نکال لی تھیں۔ کتابیں نکالنے کے بعد وہ ٹیبل پر پڑے ہوئے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسے دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ کمپیوٹر آن نہیں تھا اور وہ اسے آن کرنا چاہتی بھی نہیں تھی، نہ ہی وہ ایسا کوئی ریسک لینا چاہتی تھی۔ چند لمحے وہ آف پڑے کمپیوٹر کی کی بورڈ پر انگلیاں چلاتی رہی اور پھر ان پر لکھتے ہوئے نمبرز اور حروف کو پڑھتی رہی۔ پھر وہ کتابیں اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسٹڈی میں تقریباً 1 گھنٹہ گزار کر جب وہ نیچے آئی تو واصف اندر آ رہا تھا، اس کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ واصف بھائی، میں نے کچھ کتابیں لی ہیں، آپ کی اسٹڈی سے پڑھنے کے بعد واپس کر دوں گی، اس نے واصف سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم جب چاہو آ کر میری اسٹڈی سے کتابیں لے جا سکتی ہو، بس انہیں احتیاط سے رکھنا، میں نے بڑی محنت سے جمع کی ہیں، واصف نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ اسے یقین دہانی کراتے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ نبیلہ آنٹی اب لان میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، شاید باقی سب واپس گھر جا چکے تھے۔ وہ کچھ دیر نبیلہ آنٹی کے پاس بیٹھی رہی، پھر ان سے اجازت لے کر گھر آ گئی تھی۔ چند دن کے بعد کتابیں لے کر وہ واپس اسٹڈی میں گئی تھی اور وہاں سے کچھ اور کتابیں لے کر آئی تھی۔ پھر یہ جیسے اس کی روٹین میں شامل ہو گیا تھا، وہ ہفتے میں 1-2 بار ضرور اسٹڈی جاتی اور کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد کتابیں لے کر آ جاتی تھی۔ واصف سے کبھی بھی دوبارہ اسٹڈی جاتے ہوئے اس کی ملاقات نہیں ہوتی۔ وہ عموماً رات کے وقت اپنے باپ کے ساتھ آفس سے واپس آتا تھا، اور یہی حال عثمان کا تھا۔ وہ بھی بزنس مینجمنٹ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ ہی کاروبار میں شریک ہو گیا تھا۔ صرف ولید تھا جو ابھی پڑھ رہا تھا۔ واصف اور عثمان ولید کی طرح اپنی پھپھو کے گھر زیادہ نہیں آتے تھے۔ ایک وجہ تو شاید یہ تھی کہ وہ دونوں سارا دن آفس میں ہوتے تھے، اور دوسری وجہ شاید یہ تھی کہ دونوں فراز اور فرید سے کافی بڑے تھے، جبکہ ولید ان کا ہم عمر تھا۔ واصف کی نسبت فرید سے طے تھی، جبکہ عثمان کے لیے آج کل نبیلہ آنٹی لڑکیاں دیکھنے میں مصروف تھیں۔ اس روز بھی شام کو وہ کتابیں واپس کرنے کے لیے نبیلہ آنٹی کے گھر گئی تھی۔ نبیلہ آنٹی کو بتانے کے بعد وہ اوپر اسٹڈی میں آ گئی تھی۔ لائٹ آن کرنے کے بعد اس نے پہلی والی کتابیں واپس اپنی جگہ پر رکھ دی تھیں اور کچھ نئی کتابیں نکال کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھتی گئی تھی۔ تبھی اچانک کسی نے ایک جھٹکے سے اسٹڈی کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ چونک کر مڑی تھی۔ ولید اسٹڈی کے دروازے میں کھڑا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید اس وقت واصف کے بیڈ روم میں تھا اور کسی کام سے اسٹڈی میں آیا تھا۔ مومی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کتابیں لینے آئی تھی، وہ اسے ایک دم اپنے سامنے پا کر گڑبڑائی تھی۔ کتابیں لینے؟ لیکن یہاں سے؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ میں نے اجازت لے لی ہے۔ کس سے اجازت لی ہے؟ اس کا لہجہ کچھ تیکھا تھا۔ واصف بھائی سے پوچھا ہے میں نے، انہوں نے کہا ہے کہ میں جب چاہوں یہاں آ سکتی ہوں، اس نے کچھ گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ واصف بھائی سے کیا بات ہے؟ وہی واصف کے بڑے بڑے لوگ ان سے اجازت لیتے ہیں، مجھ غریب کو تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈلتا۔ ٹھیک ہے مومی بیوی، جو چاہیں کریں، آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ اس کا لہجہ بے حد عجیب تھا۔ اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں آئندہ یہاں سے کوئی کتاب نہیں لوں گی، میں آپ کو تکلیف۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں ٹیبل پر رکھ دی تھیں۔ اب اس پر کچھ خجالت سی طاری ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر دروازہ چھوڑ کر اسٹڈی کے اندر آ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض کیوں ہو جاتی ہو؟ اس دن وہ بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے چلی گئی تھی، اس کے بعد تم نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں میں آتا ہوں تم بھاگ جاتی ہو، شاید میری شکل دیکھنا ہی نہیں چاہتی، اور اب پھر میری بات کا غلط مطلب لے رہی ہو۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے یا تم کتابیں لینے مت آیا کرو؟ میں نے کچھ ایسا کہا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مومی کو اپنا چہرہ سرخ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ناراض تو نہیں تھی، میں تو بس مجھے وہ اگلانے لگی۔ تم آؤ، جتنی چاہے کتابیں لی جا سکتی ہو، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈو کیپ اٹ ان یور مائنڈ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ بات کرتے کرتے اسٹڈی سے نکل گیا تھا۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ کتابیں ٹیبل سے اٹھا کر وہ اسٹڈی سے نکل گئی تھی۔ اگلے 2 ہفتے وہ اسٹڈی نہیں گئی۔ وہ دوبارہ وہاں اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسی طرح تایا کے گھر آ رہا تھا، لیکن اس نے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہاں اب وہ ایک بار پھر مومی سے بات کرنے لگا تھا، وہ بھی پہلے کی طرح اس کے آنے پر اٹھ کر وہاں سے نہیں جاتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ پہلے کی طرح دوبارہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرے۔ اس دن اس کے ابو اچانک آ گئے تھے، امی بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی، 6 ماہ کے بعد وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے آئے ہیں، مرینا کی شادی ہو رہی ہے 14 تاریخ کو۔ ہم نے سوچا خدا کر آپ لوگوں کو کارڈ دے دیں اور مومنہ کو بھی لے جائیں، وہ بھی بہن کی شادی اٹینڈ کر لے۔ امی نے چائے پیتے ہوئے تائی کو بتایا، ان کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے ابو کو دیکھا، وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ مرینا کی شادی اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
ابھی تو وہ 18 سال کی ہوئی ہے، تم لوگوں کو مومنہ کے بارے میں سوچنا تھا، یہ تھا وہ سب سے بڑی ہے۔ چلو روبینہ کی تو تم نے کر دی، مگر اب مرینا سے پہلے تمہیں مومنہ کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ تائی چپ نہیں رہ سکی تھی، امی کا چہرہ ایک دم سپاٹ پڑ گیا، وہ اٹھ کر لاؤنج سے باہر آ گئیں۔ شام کو وہ امی اور ابو کے ساتھ واپس گجرات آ گئی تھی، امی کا موڈ پھر نارمل ہو چکا تھا۔ شاید تائی نے مزید کچھ نہیں کہا تھا، شادی ایک ہفتے کے بعد تھی اور گھر میں بہت سے کام تھے۔ اس نے امی کے بغیر گئے اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ شادی کی تقریبات بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور شادی کے دوران ہی اسے پتہ چلا کہ روبینہ کی شادی کے دوران ہی امی نے مرینا کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ابو شاید اس بات پر تیار نہ ہوتے، اس لیے انہوں نے بہانے سے اسے تایا کے یہاں بھجوا دیا تھا اور اس کی عدم موجودگی میں انہوں نے ابو کو اس رشتے پر رضامند کر لیا تھا۔ شادی پر تایا تائی بھی فری اور سمین کے ساتھ آئے تھے اور شادی کی تقریبات ختم ہونے کے بعد انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ اب وہ مومنہ کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور دونوں چھوٹی بہنوں سے پہلے اس کی شادی کریں۔ بھائی صاحب، ابھی ہم فوری طور پر تو شادی کر نہیں سکتے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اچھے رشتے کتنے مشکل سے ملتے ہیں، اور پھر ابھی دونوں بیٹیوں کی شادی کی ہے، اب فوری طور پر تو تیسری بیٹی کی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے بہت کچھ دینا لینا ہوتا ہے، 1-2 سال ٹھہر کر ہی کریں گے، تب تک کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا، اور ویسے بھی مومنہ کون سی بوڑھی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ابھی جوان ہے، میرا تو ویسے ارادہ یہ ہے کہ مومنہ کے ساتھ ہی غزل کی شادی بھی کر دیں، وہ بھی خیر سے بڑی ہو رہی ہے، اگلے سال اس کا قد مومنہ تک پہنچنے لگے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے کندھوں پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، بیٹیوں کی شادی کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ امی نے ان کی باتوں کے جواب میں کہا تھا۔ ابو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہتے۔ تائی نے بات بدل دی۔ اگلے روز فری جانے کے لیے اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب وہ اس کے پاس آئی تھی۔ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی؟ اس نے پوچھا تھا۔ فری کے ہاتھ رک گئے تھے۔ تم جانا چاہتی ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں پاپا سے کہہ دیتی ہوں۔ فری نے دوبارہ پیکنگ شروع کر دی تھی۔ وہ اب اپنے کمرے میں آ کر سامان پیک کرنے لگی۔ خلاف توقع امی یا ابو نے اس کی جانے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور پہلی بار اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ کیا ان لوگوں کو میری ضرورت ہی نہیں ہے؟ میری کمی محسوس نہیں ہوتی امی کو؟ نہیں، ابو کو ہی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی۔ اس شام وہ پھر واصف کی اسٹڈی میں آئی تھی۔ کتابیں دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی کہ وہ کمپیوٹر کے پاس آ گئی۔ اس نے اسے آن کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ پلگ ساکٹ میں لگانے کے بعد اس نے سی پی یو کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بڑی احتیاط سے اس نے پاور کا بٹن دبایا۔ چند لمحوں کے بعد کمپیوٹر کی تاریک اسکرین روشن ہو گئی تھی۔ اس نے کی بورڈ پر موجود کیز کو دبانا شروع کیا تھا مگر اسکرین پر موجود سائٹ بدل نہیں رہی تھی۔ اس نے باری باری ہر کی کو دبایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کتنے منٹ وہ کیز کو بار بار دباتی رہی تھی، پھر اچانک ایک ہاتھ کی بورڈ پر آ گیا تھا۔ اس نے کچھ کیز کو پریس کیا تھا اور پھر پاس ورڈ فیڈ کیا اور کمپیوٹر میں موجود پروگرامز کی لسٹ اسکرین پر آ گئی تھی۔ لو اب کرو، کیا کرنا ہے؟ ایک پرسکون آواز اس کے عقب میں گونجی تھی۔ پھر ہاتھ کی بورڈ سے ہٹ گیا تھا۔ وہ بالکل ساکت تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہا تھا وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ کمپیوٹر آپریٹ کرنا آتا ہے؟ ولید نے کچھ توقف کے بعد پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے بے جان آواز میں جواب دیا تھا۔ میں نے اسے آن کر دیا ہے۔ تم اب کی بورڈ استعمال کر سکتی ہو، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب جانا چاہو تو اسے آن ہی رہنے دینا، مجھے اس پر کچھ کام کرنا ہے۔ وہ ایک بار پھر اسٹڈی سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر ایک گہرا سانس لے کر پیچھے دیکھا تھا، پھر دوبارہ سے اسکرین پر نظر جما دی۔ کچھ دیر وہ بے دلی سے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتی رہی، پھر اٹھ کر اسٹڈی سے باہر آ گئی تھی۔ جم خانہ چلو گی آج مومی میرے ساتھ؟ اس شام فری نے اس سے پوچھا تھا۔ سب جا رہے ہیں؟ نہیں، سب تو نہیں جا رہے، پاپا اور ممی نے جانا نہیں تھا مگر انہیں کسی ڈنر پر جانا ہے۔ فراز کی آج نائٹ ڈیوٹی ہے، سمین کا بھی صبح ٹیسٹ ہے۔ میں اور مبشر جا رہے ہیں، بہت بڑا فنکشن ہے وہاں، کچھ پاپ سنگرز بھی آ رہے ہیں، تم انجوائے کرو گی۔ فری نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ وہ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد تیار ہو گئی۔ فنکشن واقعی بہت بڑا تھا، پورے لان میں ٹیبلز لگی ہوئی تھیں اور کوئی بھی ٹیبل خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ زیادہ تر نوجوان تھے جو ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ فنکشن ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اسٹیج پر آرکیسٹرا ہلکی ہلکی دھن بجا رہا تھا۔ فری اور مبشر کو ساتھ لے کر انویٹیشن کارڈ پر درج نمبر والی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فنکشن شروع ہو گیا تھا۔ ایک مشہور پاپ سنگر نے اسٹیج پر چڑھ کر گانا شروع کیا تھا۔ لوگ ہاتھ اوپر اٹھا کر تالیاں بجا رہے تھے، کچھ لڑکے اسٹیج کے سامنے ڈانس کر رہے تھے۔ وہ یہ ہنگامہ دیکھنے میں مگن تھی۔ جب اس نے اسٹیج سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیبل پر ولید کو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا، وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھتی
رہی۔ وہ خلاف معمول ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں گانا سننے کے بجائے آپس میں باتیں کرنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ پھر فری کی نظر بھی ولید پر پڑ گئی تھی۔ ارے ولید بھی آیا ہوا ہے، مبشر دیکھو، اس نے مبشر کو متوجہ کیا تھا۔ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، میرے سامنے ہی آ کر بیٹھا ہے۔ مبشر نے بے نیازی برتی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے اس کے ساتھ؟ کوئی ایک لڑکی مستقل ہو تو بندہ اتا پتہ بھی یاد رکھے۔ ہر تیسرے دن کوئی نئی لڑکی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ویسے یہ عرصہ ہے، آج کل اس کے بڑے گن گا رہا ہے۔ پرسوں کبانہ لے کر گیا ہوا تھا، میری بھی اتفاقاً وہاں ملاقات ہو گئی تھی، تبھی اس نے تعارف کروایا تھا۔ یہ کلاس فیلو ہے اس کی، جس ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرن کے طور پر کام کر رہا ہے، اس میں اس کا باپ بھی ڈائریکٹر ہے۔ مبشر نے پوری تفصیل بتا دی تھی۔ وہ گمسم ہو گئی تھی۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرن کے طور پر کام کر رہا ہے، اس نے مبشر سے پوچھا تھا۔ ہاں، اصل میں یہ لمب سے MCS کر رہا ہے۔ پچھلے سال ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے ہائر کیا تھا کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ بھی پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے، وہاں 20-25 ہزار کما لیتا ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ مگر یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس روپے نہیں ہوتے اور ان کے کپڑے بھی۔ فری نے ایک ہلکے سے کہکے کے ساتھ اس کی بات کاٹی تھی۔ یہ عادت ہے اس کی، 8-10 ہزار انکل بھی اسے ہر ماہ بھیجتے ہیں اور اتنے ہی روپے یہ نبیلہ آنٹی سے بھی ہتھیا لیتا ہے، پھر بھی قرض لیے بغیر اس کا مہینہ نہیں گزرتا۔ اس کے ہاتھ میں سوراخ ہے، روپیہ اس کے پاس نہیں ٹھہر سکتا۔ کچھ سرگرمیاں بھی اس کی ایسی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، تحفے تحائف دینے۔ اب ظاہر ہے یہ سب کام روپے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اور تم کپڑوں کو کیا کہہ رہی ہو؟ یونیورسٹی جاتے ہوئے اس کا یہی حال ہوتا ہے، گھسی ہوئی جینز اور پرانی شرٹ۔ کبھی اسے شام کو دیکھا کرو، کس طرح بن ٹھن کر نکلتا ہے۔ بڑی اونچی چوائس ہے اس کی، ورساچے اور ارمانی کے علاوہ اسے کوئی کپڑے پسند نہیں آتے۔ تم جا کر کبھی اس کی وارڈروب دیکھا تو حیران ہو جاؤ گے، پورا بوتیک لگتا ہے، مگر پھر بھی اسے گھسے پٹے کپڑے پہن کر پھرنے کی عادت ہے۔ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کی چیزیں بھی اٹھا کر لے جائے۔ ایویں ہی تو ہم اسے ذلیل نہیں کرتے پھرتے، مگر مجال ہے جو اس پر اثر ہو جائے۔ اسے پرواہ ہی نہیں ہے، گھر والے پابندیاں لگا لگا کر تھک گئے ہیں، مگر یہ ذرا نبیلہ آنٹی کا لاڈلا ہے، اس لیے اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ ماموں تو قطعاً لحاظ نہیں کرتے اس کا۔ انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ پھرنے کی وجہ سے اس کی گاڑی واپس لے لی تھی۔ کئی دفعہ جیب خرچ بھی بند کیا ہے انہوں نے، مگر اس کو تو 100 طریقے آتے ہیں پیسے حاصل کرنے کے۔ وہاں سے پیسے بند ہوتے ہیں تو نبیلہ آنٹی کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ روپے دیں۔ 10 کہانیاں سناتا ہے اپنی مجبوریوں کی۔ اصل میں اسے بگاڑنے میں بھی بڑا ہاتھ نبیلہ آنٹی کا ہی ہے۔ ایک تو گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے انہوں نے بڑا لاڈ پیار کیا۔ دوسرے انہیں یہ بھی تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس نہیں ہے، کہیں سے کمی محسوس نہ ہو، اس لیے انہوں نے اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی۔ اب ظاہر ہے عادتیں پکی ہو چکی ہیں، اب وہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ قابو میں نہیں آتا۔ ویسے بھی نبیلہ آنٹی کی تو اس میں جان ہے، یہی حال اس کا ہے۔ نبیلہ آنٹی پابندی لگاتی ہیں، دوسری طرف سے لاڈ پیار بڑھا دیتی ہیں، اسے بھی ان کی کمزوری کا پتہ ہے، اس لیے یہ بھی زیادہ پرواہ نہیں کرتا پابندیوں کی۔ اب ماموں سوچ رہے ہیں کہ MCS کرے تو اسے لندن بھیج دیں گے اپنی کمپنی کا آفس اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور ان کا خیال ہے اس کی کہیں انگیجمنٹ کر دیں تاکہ کچھ ذمہ داریاں کا احساس ہو۔ پری سافٹ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے اسے سب کچھ بتاتی گئی تھی، وہ کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی۔ ان سے نین ملا کے دیکھو، یہ دھوکہ بھی کھا کے دیکھو، ان سے نین ملا کے دیکھو، یہ دھوکہ بھی کھا کے دیکھو۔ اسٹیج پر موجود سنگر چیخ چیخ کر گا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ولید کو دیکھا تھا، وہ ابھی بھی وہیں اس لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ باتوں کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ آج کی رات بہت کالی ہے، سوچ کا دیپ جلا کے دیکھو، مجھے چہرے پہچاننا کبھی نہیں آ سکتا، اس نے اعتراف کیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا، اب وہ بار بار اس کے پیچھے اسٹڈی میں آتا تھا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، ہر چیز میں بغیر مانگے ہی مدد کرتا تھا۔ کوئی ایک لڑکی ہو تو بندہ اتا پتہ رکھے، اس کے ساتھ تو ہر تیسرے دن ایک نئی لڑکی ہوتی ہے۔ اس کے کانوں میں مبشر کا جملہ گونج رہا تھا، تو کیا یہ میرے ساتھ بھی؟ وہ آگے کچھ نہیں سوچ سکی تھی۔ اور میں نے اسے کیا سمجھا، ضرورت مند، مجبور، مظلوم؟ ولید کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ ظاہر ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، کہیں پڑھا ہوا ایک جملہ اس کے ذہن میں گونجنے لگا تھا۔ مومی کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ فری نے اچانک اس سے کہا تھا۔ پتہ نہیں آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے، اس نے آنکھوں کو مسلنا شروع کیا تھا۔ ان سے نین ملا کے دیکھو، یہ دھوکہ بھی کھا کے دیکھو، آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ اب ٹھیک ہو تم؟ ہاں اب ٹھیک ہوں۔ اس نے کچھ دیر بعد آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیے تھے۔ سوتیلا ہونا بھی بڑا عذاب ہے، سوتیلے ہونے سے مر جانا بہتر ہے۔ مجھے صبح سے کسی نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں ایک ایک روپے کے لیے ترستا ہوں۔ میرے پاس 400-500 روپے ہوں تو میں کٹ کے بجائے ایک اچھا سوٹ نہ لے لوں، 2-4 سستی شرٹس نہ خرید لوں، ایک عدد جینز یا جاگرز کا جوڑا نہ لے لوں، ایک عدد اچھا ہیئر برش نہ لے لوں؟ تمہیں کیا پتہ میں کس طرح اپنے اخراجات پورے کرتا ہوں، یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے، پھر اور کئی قسم کے اخراجات، یہ سب میں اپنی جاب اور پاکٹ منی سے ہی تو پورا کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پھر کچھ پڑ گیا تھا، اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو مسلنا شروع کیا تھا۔
بس میرے پاس کچھ روپے آ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو اور کچھ نہیں تو چند نئی شرٹس اور جاگرس ہی لے لوں۔ تم لوگ تو میرے حالات جانتے ہو، میں کتنے مشکل سے گزر بسر کر رہا ہوں، یہ جاننے کے باوجود تم لوگ میرا مذاق اڑاتے رہتے ہو۔ اچھا ہے گاڑی واپس لے لی، میرے پاس تو پہلے بھی پیٹرول کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، مجھے سفید ہاتھی پال کر کیا کرنا ہے۔ میوزک کا شور پہلے سے زیادہ بلند ہو گیا تھا۔ میرے جیسے بندے کے پاس لڑکیوں کے لیے وقت کہاں ہوتا ہے، اور لڑکیاں وہ بھی تو بندہ دیکھتی ہیں، مجھ میں ایسا کیا ہے کہ کوئی مجھ سے دوستی کرے۔ ممی کی بات چھوڑو، انہیں تو مجھے بدنام کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس جا کر میرے ہی قصے سناتی رہتی ہیں۔ کبھی واصف اور عثمان کا نام سنا ان کے منہ سے؟ سنگر اب اسٹیج سے نیچے اتر کر ٹیبلز کے درمیان چکر لگاتا۔ میں اور ممی اچھے پارٹنر بن سکتے ہیں، ہم ایک جیسا برا کھیلتے ہیں۔ تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض کیوں ہو جاتی ہو؟ اس دن بھی تم وہ بیڈمنٹن والی بات پر ناراض ہو گئی تھی، پھر تم نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، جہاں میں آتا ہوں تم بھاگ جاتی ہو۔ شاید تم میری شکل دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ تم جتنی کتابیں چاہو لے جا سکتی ہو، مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اینڈ ڈو کیپ اٹ ان یور مائنڈ، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے ہاتھ میں سوراخ ہے، روپیہ اس کے پاس نہیں ٹھہرتا۔ کچھ سرگرمیاں بھی اس کی ایسی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، تحفے تحائف دینا۔ اب یہ سب کام روپے کے بغیر تو نہیں ہو سکتے۔ تم کبھی اس کی وارڈروب جا کر دیکھو تو حیران رہ جاؤ گے، پورا بوتیک لگتا ہے، مگر پھر بھی اس کو گھسے پٹے کپڑے پہن کر پھرنے کی عادت ہے۔ کبھی شام کو دیکھا کرو اسے کیسے بن ٹھن کر نکلتا ہے۔ ویسے بھی نبیلہ آنٹی کی جان ہے اس میں۔ اس کے ارد گرد آوازوں کا ہجوم تھا۔ ولید اب بھی وہیں بیٹھا لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ فری اور مبشر ہاتھ اوپر اٹھا کر تالیاں بجاتے ہوئے سنگر کے ساتھ گا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی کچھ پڑا ہوا تھا، آنکھیں مسلنے سے بھی نہیں نکل رہا تھا۔ سنگر دوبارہ اسٹیج پر چڑھ کر ڈانس کرتے ہوئے گا رہا تھا۔ چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کی تالیاں، سیٹیوں اور چیخوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات 11 بجے واپسی پر لان سے اٹھ کر پارکنگ میں کی گئی روشنیوں میں آنے پر فری نے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ تمہاری آنکھیں تو بے تحاشا سرخ ہو رہی ہیں مومی، ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ تم گھر چل کر پانی سے انہیں دھو کر آئی ڈراپس ڈال لینا، ورنہ یہ زیادہ خراب ہو جائیں گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے مومی کو مشورہ دینا شروع کیا تھا۔ اب تو آنکھ میں کچھ نہیں پڑا ہوا؟ نہیں، اب سب کچھ نکل چکا ہے، اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس رات کے بعد دوبارہ کبھی اسٹڈی نہیں گئی تھی، نہ ولید کے گھر۔ اس نے فری وغیرہ کے پاس بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ بس اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں پولیٹیکل سائنس میں پرائیویٹ طور پر ماسٹرز کر لوں، اس نے فری سے کہا تھا۔ ہاں ضرور کرو، فری نے سرسری طور پر کہا تھا۔ وہ کتابیں بازار سے لے آئی تھی اور انہیں لے کر وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اس نے لان میں بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب ولید کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، اور بہت دن تک ہر بار کتاب کھولنے پر اس کے سامنے اسی کے کہے گئے جملے آ جاتے تھے۔ لوگ کس قدر جھوٹے ہوتے ہیں، کتنا بڑا فراڈ کرتے ہیں، وہ ہر بار سوچتی تھی۔ میں نے کیوں سوچا کہ یہ بندہ قابل رحم ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے اور مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میرے ذہن میں یہ خیال ہی کیوں آیا تھا؟ وہ کئی گھنٹے کمرے میں بیکار بیٹھی رہتی، حالانکہ وہ تو، اور پھر میں نے کیوں اس پر اتنی عنایات کی، کیوں اتنی پرواہ کی؟ وہ میری ذمہ داری تو نہیں تھا؟ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے تھی کہ سب اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں، اس طرح کیوں ٹریٹ کرتے ہیں، میرے اس کے جھوٹ کو کیوں پکڑ نہیں سکی تھی؟ کیا میں اتنی، اور وہ بھی مجھے دھوکہ دیتا رہا میرے ساتھ؟ اس نے کیوں نہیں سوچا کہ مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے؟ وہ مجھے کیا سمجھتا تھا، احمق، بے وقوف یا اپنا شکار؟ اور اگر یہ سب دوسروں کو پتہ چل جائے تو وہ خوفزدہ ہو جاتی، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے؟ فری تو ہنسے گی۔ تم مومی، تم کیا اتنی احمق بھی ہو سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ اس کا خوف بڑھتا جاتا۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس میں ولید جیسے لوگ ہوتے ہیں، اس نے نتیجہ اخذ کیا تھا۔ چند دنوں سے اس نے فری اور سمین کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس کی تھی۔ خدشات اس کے دل میں سر ابھارنے لگے تھے، کہیں ان کو وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس دن رات کو فری اس کے کمرے میں چلی آئی، مصروف اور مومی۔ اس نے اندر آنے کے بعد پوچھا تھا، اس نے کتابیں سمیٹ دی نہیں تو؟ اصل میں مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ مومی کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ کیا تم ولید میں انٹرسٹڈ ہو؟ اسے لگا تھا کہ جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ نہیں، اس کے جواب پر فری کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے تھے۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں سوچ رہی تھی کم از کم مومی اتنی احمق تو نہیں ہو سکتی۔ وہ اب بیٹھ گئی تھی۔ اصل میں کچھ دن پہلے نبیلہ آنٹی نے ممی سے بات کی تھی تمہارے رشتے کے بارے میں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ولید کو تم پسند ہو اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے نبیلہ آنٹی سے کہا کہ تم ولید سے شادی کرنا نہیں چاہتی، وہ ایک نمبر کا فلرٹ ہے
ہم کیسے تمہیں ایسے غیر ذمہ دار آدمی کے پلے باندھ سکتے ہیں؟ کل کو تمہیں کوئی پریشانی ہو تو چچا ہمیں ہی الزام دیں گے۔ ممی نے تو صاف انکار کر دیا کہ تم ولید کو پسند نہیں کرتی تو شادی کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ مگر ولید 2-3 دن سے بار بار آ رہا ہے، کہتا ہے وہ خود تم سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ تم اس سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے اپنی حرکات ٹھیک کرے پھر کسی لڑکی کے لیے پرپوزل لے کر جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ مومی تو تمہیں اول نمبر کا لفنگا سمجھتی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس پر نظر رکھو گے۔ بڑی باتیں کی ہیں میں نے اس سے مومی، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مومی مجھے ناپسند کرتی ہے، اور یہ سب کچھ اس نے کہا ہے۔ تب مجھے شبہ ہو کہ شاید تم اس میں انٹرسٹڈ تھیں اور اسی لیے اس نے پرپوزل بھیجا ہے، مگر اب مجھے تسلی ہو گئی ہے۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہا۔ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، وہ غائب دماغی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ فری کچھ دیر مزید بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی، پھر اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ اس نے کمرہ بند کر کے لائٹ آف کر دی تھی۔ پتہ نہیں کب تک وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی رہی تھی۔ اگلے دن اس نے ابو کو فون کیا تھا، میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ مگر ابھی کیوں؟ میں تو چاہ رہا تھا کہ تم کچھ اور۔ میں اب یہاں رہنا نہیں چاہتی، واپس آنا چاہتی ہوں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے ابو کی بات کاٹی تھی۔ تیسرے دن اس کے ابو آ کر اسے واپس لے گئے تھے۔ گھر ویسا ہی تھا اور وہاں کے لوگ بھی ریزرو تھے، بجھے سنجیدہ۔ تھکن کے اس پرانے احساس نے ایک بار پھر اسے اپنے احساس میں لے لیا تھا۔ میں دوبارہ وہاں کبھی نہیں جاؤں گی، اس نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا یہاں سے جانے کے بعد کئی ہفتے تک وہ گمسم رہی تھی۔ کام کرتے کرتے اسے بہت سی چیزیں بھول جاتی تھی، بات کرتے کرتے اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد آنے لگتا تھا۔ کئی ماہ تک وہ رات کو ڈراؤنے خواب دیکھتی رہتی تھی، ایک ہی آواز، ایک ہی چہرہ، ایک ہی وجود اسے ہر وقت اپنے ارد گرد پھرتا نظر آتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ ان الویژن سے باہر آنے لگی تھی۔ وہ ہر بار یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی تھی وہ اچھا انسان نہیں تھا، وہ دوسروں کی طرح مجھے بھی پھانسنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ وہ بار بار اس طرح اسٹڈی میں۔ اور اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ خود اس کی اسٹڈی میں جاتی رہی تھی۔ اسے یاد آیا تھا وہ پہلی بار اسے وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ خشک کیا تھا۔ سارے پردے آہستہ آہستہ اٹھتے جا رہے تھے۔ فری اس نے کیا کیا؟ اس نے سمین کا راستہ صاف کیا، اس نے میری طرف سے خود ہی انکار کر دیا، اور اس نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ مجھے اس کی بات نہیں سننا چاہیے کیونکہ وہ فراڈ ہے۔ اسے ڈر ہوگا کہ اگر ولید نے مجھ سے بات کی تو پھر اس کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی تھی۔ ہر ایک اپنے راستے سے مجھے کتنی صفائی سے ہٹا دینا چاہتا ہے، چاہے وہ میری امی ہوں یا پھر ابو ہوں یا فری اور سمین۔ اور میرا وجود کیا اس قدر؟ وہ گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اب وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ گھر کے سامنے والے لان میں صرف چند آدمی تھے، باقی سب اگلے لان میں تھے۔ اسٹیریو پوری آواز سے انگلش نمبر بجا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ کاش دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا، کم از کم اس وقت تو۔ اس نے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے سوچا تھا۔ باہر کی سڑک ویران تھی اور وہاں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور اس خاموشی میں وہ فل والیوم پر بجنے والے انگلش نمبر کو بآسانی سن سکتی تھی۔ اس نے چلتے ہوئے اپنے چہرے پر چند قطرے گرتے محسوس کیے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ سڑک پر گرنے والے قطروں کو بہت واضح کر کے دکھا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ میں پچھلے 1.5 سال سے یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کب کوئی ایسی حرکت کی تھی کہ آپ میرے بارے میں اتنی خراب رائے رکھنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس نے اپنے پیچھے چاپ سنی اور پھر کسی کو کہتے سنا۔ الویژن ایک بار پھر اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ اس نے اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، وہ اب اس کے برابر چل رہا تھا، وہ بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ سڑک پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ یوں بول رہا تھا جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ میرے خیال ہے میں نے اس 1 سال میں جو آپ نے یہاں گزارا تھا ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، تحفظ دینے کی کوشش کی تھی، پھر بھی آپ کے لیے میں ایک فلرٹ، آوارہ اور لفنگا انسان ہوں۔ بارش کے قطرے تیز ہونے لگے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ میری دوستی ہوتی تھی، یہ بھی ٹھیک ہے کہ میری کچھ باتوں کی وجہ سے آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی، جیسے آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں اپنی ماں کے ظلم و ستم سے عاجز ہوں اور میرے پاس روپے نہیں ہیں، مگر یہ آپ کی غلط فہمی تھی، میری نہیں۔ آپ نے سب کے سامنے مذاق میں کہی جانے والی باتوں کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لیا؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ مجھ پر ترس کھانے لگی ہیں یا میری باتوں پر اعتبار کرنے لگی ہیں۔ جس دن مجھے اندازہ ہوا جب آپ نے مجھے روپے دے دیے، اور پھر بعد میں ہر ماہ مجھے میری ضرورت کی چیزیں بھجوانے لگی، میں ہر ماہ وہ پیکٹ دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ مجھے کون اس طرح شرٹس اور دوسری چیزیں بھجوا رہا ہے۔ پھر مجھے آپ پر شک ہوا تھا، اور میرا یہ شک ٹھیک تھا۔ اس کے گالوں پر اب گرم قطرے گرنے لگے تھے۔ اسٹیریو پر گونجتی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی، "A smile can bring you here to me, smile an everlasting smile."
اسے یاد آیا تھا وہ پہلے اسے ہمیشہ تم کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور آج وہ اسے آپ کہہ رہا تھا۔ میں آپ کو منع کرنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا آپ کی غلط فہمی کے بارے میں، مگر میں اتنی ہمت نہیں کر سکا۔ میں آپ کو شرمندہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر میرا خیال ہے آپ سب کچھ جان گئی تھی جب اسٹڈی میں آیا کرتی تھی، تو میرا خیال تھا کہ آپ میرے بارے میں اچھے جذبات رکھتی ہیں، اس لیے وہاں آتی ہیں۔ آج یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ آپ تو واصف کی اسٹڈی سمجھ کر وہاں آیا کرتی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میری کون سی بات بری لگی تھی جس سے آپ نے میرا ایسا خاکہ بنا لیا کہ میں پچھلے 1.5 سال سے فری کی باتوں کو بھول نہیں پایا۔ میں نے فری سے کچھ نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک کر رکا تھا، پھر فری نے کیوں وہ بڑبڑایا تھا، مرد کو محبت نہیں کرنی چاہیے، وہ محبت افورڈ ہی نہیں کر سکتا، یہ بندے کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے، کم از کم مجھے تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اچھا بھلا زندگی گزار رہا تھا اور پھر بس وہ اسے اس طرح بتا رہا تھا جیسے کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ ہاں، محبت نہیں کرنی چاہیے، اس نے دل میں اعتراف کیا تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے میں خود کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ محبت بیکار چیز ہے، اسے اگر نہیں ملتی تو کیا دنیا ختم ہو جاتی ہے؟ دفع کرو، زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو، دنیا میں بس وہی تو نہیں تھی۔ ہاں، پچھلے 1.5 سال سے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ گالوں پہ گرنے والے گرم قطروں کی تعداد میں اب اضافہ ہو گیا تھا۔ اسٹوڈیو پہ آواز ابھی بھی گونج رہی تھی، "دس ووڈ ہیز لاسٹ اٹس گلوری"، اور پرسوں یہاں آنے کے بعد آج تمہیں دیکھا اور بس سب کچھ دھواں بن کر اڑ گیا۔ مجھے پتہ چل گیا تم بھی شادی اٹینڈ کرنے آئی ہو، مگر میں کوشش کے باوجود تمہیں دیکھ نہیں پایا۔ پھر جب سب مہندی لے کر آ رہے تھے تو میں وہاں کھڑا ہو گیا تھا، میرا خیال تھا تم اب تو نظر آؤ گی، مگر تم نظر نہیں آئی۔ میں نے ایک ایک چہرے کو دیکھا تھا۔ تم اندر کیسے چلی گئی تھی لان سے گزر کر؟ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ ہاں، مجھے اس کا خیال آیا تھا اور میں وہاں گیا بھی تھا، مگر تم نظر نہیں آئی۔ میرا دل چاہا تھا میں کہیں بھاگ جاؤں۔ پھر میں نے تمہیں ہال میں دیکھا تھا، سمین کے پاس۔ مجھے لگا تھا کسی نے مجھے زندگی بخش دی ہے، اور پھر میں نے تمہیں وہاں اپنے کمرے میں دیکھا تھا اور میرا دل چاہا تھا جنید مر جائے، وہ یہاں کیوں کھڑا تھا؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا اور میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے کبھی الویژن دیکھے ہیں مومی؟ میں 1.5 سال سے الویژن کے سار میں ہوں، اور ابھی جو یہاں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں پھر کسی الویژن کے ساتھ چل رہا ہوں۔ A single word I say, you think that I didn't ever mean. اسٹوڈیو کی آواز اب دور ہو چکی تھی، مگر وہ اب بھی لفظوں کو سن سکتی تھی۔ وہ رک گئی تھی، بارش تیز ہو چکی تھی، وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ سمین، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ جائے گی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو کسی دوسرے سے محبت کرتا ہو۔ وہ جانتی ہے میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے تو شاید میں اس سے شادی کر ہی لیتا، مگر اب نہیں، سب کچھ جاننے کے بعد نہیں۔ اس نے مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا تھا، پھر اس نے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے طوطوں کے پنجرے کی جالی بدلوا دی تھی، اب اگر تم انہیں دیکھو، میرا مطلب ہے روز، تو وہ تمہاری انگلی کو کاٹ نہیں سکیں گے۔ اس نے مڑ کر ولید کو دیکھا تھا۔ اسٹوڈیو پہ بجنے والا نمبر ختم ہو گیا تھا، چاروں طرف عجیب سا سناٹا پھیل گیا تھا، بارش کے قطرے گرنے کی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی تھی، پھر ولید نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایک قدم چل کر اس کے پاس آئی تھی، پاس آ کر اس نے اپنی بند مٹھی میں اس کے سامنے کر کے کھول دی تھی۔ چنگم کی ایک اسٹک ریپر سمیت ٹیڑھی میڑھی حالت میں اس کی مٹھی میں دبی ہوئی تھی، اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ لہرائی تھی۔ اس نے چنگم اٹھا لی تھی، مومی نے اسے کہتے سنا تھا، "یہ دنیا کی سب سے قیمتی چنگم ہے"۔ وہ تیزی سے گیٹ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ وہ وہیں باہر کھڑا چاروں طرف پھیلی ہوئی خاموشی اور بارش کے قطروں کی آواز کو محسوس کرتا رہا۔ اس نے کلائی سے رسٹ واچ اتار کر وقت دیکھا تھا، 9:37 ہوئے تھے۔ اس نے گھڑی کو اسی وقت پر روک دیا تھا۔ ٹشو نکال کر اس نے چنگم اور گھڑی دونوں کو اس میں لپیٹ کر جیب میں رکھ دیا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر دونوں ہاتھوں سے گیلے بالوں کو ماتھے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ وہاں مکمل تاریکی تھی، بارش کے قطرے اس کے چہرے پہ گرنے لگے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرے علاوہ کسی کو آج یہ آسمان روشن نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس نے واپس جاتے ہوئے سوچا تھا۔ ہاں، یا پھر اس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔